مودی نے برے طریقے سے بھارت کو پٹوایا ہے بلکہ اس کی ساری کمزوریوں کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری تو نکل آئی ہے اللہ کی طرف سے لاٹری. چائنا کی ٹیکنالوجی اب اس لیول کی ہے کہ وہ یورپین ٹیکنالوجی کو مات دے دے. ایئر فورس میں ہمیشہ انڈیا کے اوپر ہماری سبقت ہی رہی. پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے اب یہاں اسے جنگ ہی بچا سکتی ہے. مودی سے زیادہ انتہا پسند بندے کو ووٹ ملے گا کیونکہ پبلک میں یہ سینٹیمنٹ ہے. ٹرمپ نے کھلم کھلا بڑے فخریہ طور پہ کہا ہے کہ یہ آتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں. کیا شام پر قبضہ کرنا گریٹر اسرائیل کے پلان کا حصہ نہیں ہے کہ پہلی لالی پاپ دے کے ان عرب ممالک کو منظم کرو پھر اسرائیل اپنی اگلی کارروائی کرے. ہماری تاریخ میں یوں نہیں ہوتا تھا نا. سپاہی لڑتا تھا باقی پیچھے رہتے تھے. اس دفعہ آگے آ کے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ہوا ہے. چائنا امریکہ جنگ تھی تو یہاں سے تو پھر امریکہ کو ہو گئی شکست. چائنا کو بھی تو سوٹ کرتا ہے کہ انڈیا جو کہ ان کا سب سے بڑا ہواری ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. اسرائیل کو کس کتے نے کاٹا تھا کو ادھر چلیں جو کچھ کرانا ہے مودی سے کرا لو. بندے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بھی اپنا سینگ پھنسا کے اپنی پریزنس شو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مہتاب عزیز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ و تبصرہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود عباسی صاحب اور کیوان انور صاحب. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے دو موضوعات کو. ایک پاک انڈیا صورتحال، اس خطے کے جو مسائل اور حالات، واقعات اور مستقبل کے امکانات ہیں ان کو، اور دوسرا ہم مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تو پہلے خالد صاحب، ہم نے پچھلے ہفتے جب پروگرام کیا تھا تو اس وقت تازہ جو ہے ابھی وہ مارکہ ہوا تھا. تو مارکے کے بعد کی چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور ان پہ بات ہونا بھی شروع ہو گئی ہے. انڈیا کے جو اب کم رہ گئے ہیں وہاں پہ، لیکن بہرحال جو ایک ریشنلسٹ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مودی نے برے طریقے سے نہ صرف جو ہے کہ بھارت کو پٹوایا ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کی ساری کمزوریوں کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. تو اچھا، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے صورتحال، ہم پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس نے بھی بڑا کھل کے بات کی ہے. تو دو تین چیزیں جو ہے نا اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ ویسٹرن جو ہے نا وہ تقابل یہ کر رہے ہیں کہ اب جو ہو گیا ہے یہ مقابلہ بنیادی طور پہ چائنیز اسلحے اور ویسٹرن جو ملٹری ایکوپمنٹ تھا اس کا مقابلہ تھا. اور اس میں جو ویسٹرن ملٹری ایکوپمنٹ ہے وہ پٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اسلحے کی مارکیٹ ہے چائنا کی وہ اوپر جائے گی. ہم نے دیکھا بھی کہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ شیئر مارکیٹ میں قیمتیں، جو چنڈو ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو J-10C اور جو JF-17 مل کے بناتی ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے پرائز اوپر چلے گئے، اور جو ڈسالٹ ایویشن ہے فرانس کی اس کے شیئر پرائز نیچے چلے گئے. تو یہ صورتحال جو ہے نا ویسٹرن اس طریقے سے تقابل کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ریجنل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو اس چھوٹے سے مارکے کے بعد ہمیشہ کے لیے آؤٹ کلاس کر رہا ہے. اس کی وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ اب چائنا جو ہے اپنا فرنٹ لائن اسلحہ وہ پاکستان کو نہ صرف منتقل کر رہا ہے بلکہ وہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا فری آف کاسٹ یا بہت نامنل ریٹس کے اوپر پاکستان کو دے دیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پاکستان کی ایئر فورس، اس کو چائنا نے اپنا جو خفیہ سیٹلائٹ سسٹم ہے ینگون سیریز جسے کہا جاتا ہے اس تک رسائی دے دی ہے کہ وہ اب 400 سے زیادہ خفیہ سیٹلائٹس ہیں جو باقاعدہ امیجری کر سکتے ہیں، کسی جگہ کی تصویریں لے سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کمیونیکیشن ہونے والی جتنی بھی ہے، جتنا سیکیور سے سیکیور بھی کمیونیکیشن سسٹم ہے اس میں بھی وہ نہ صرف اس کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں بلکہ اس کی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی وہ سن سکتے ہیں. تو ان سیٹلائٹ تک بھی پاکستان کو کسی حد تک ہوئی ہے. اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کتنی اس کو رسائی ملی ہے یہ چیز. تو چلیں اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال کیا بن رہی ہے اس سارے سینیریو کے اندر. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ خوشکن ہے جی، اور جیسے 6 اور 7 مئی کو جو کچھ ہوا وہ خوشگوار حیرت کا باعث تھا، اور پھر جو 10 مئی کو ہوا وہ مزید خوشگوار حیرت کا باعث تھا. تو اسی طرح اس کے بعد بھی جو ہو رہا ہے یہ سارا اسی طرح کا ایک مطلب جیسے ایک معجزانہ سا عمل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی جھلک ہے آپ کے سامنے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کہ یعنی ٹرمپ صاحب کی کیسے جو ہے نا قلب مائیت ہو گئی ہے نا ساری کی ساری. بالکل وہ کل تک کیا تھے اور پھر
یعنی ایک یہ دیکھیں کہ جی 15-16 سال کا مسئلہ ہے، یہ اسی طرح لڑتے رہتے ہیں، خود سیٹل کر لیں، اور پھر دوڑ کے بیچ میں آ جانا، اور اس کے بعد ایک نئی بات، بالکل ہی نئی بات کہ بھائی یہ جو ہے نا پاکستانی بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، یہ بڑے کام کے لوگ ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں انہوں نے بنا کے رکھی ہیں وغیرہ، یہ دیکھیں. اور میرا خیال ہے اب اس کے بعد اس نے پکا جیسے ہوتا ہے نا تعویذ لینا ہوتا ہے روز، تو اس طرح وہ مودی صاحب کو تعویذ دے کے سوتا ہے روزانہ، یعنی بےزتی کر کے کوئی نہ کوئی یا چونڈی ورڈ کے جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ کرنا اس نے معمول بنا لیا. تو اسی طرح باقی بھی دنیا میں پاکستان کی بلے بلے واہ واہ، یہ جیسے بالکل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو کسی کی طرف کسی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیں، ایک ایسی کیفیت ہے. اچھا یہ والی بات تو بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو کوئی ایسا مقام ملتا ہے تو خطرات بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حاسدین بھی ہوتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ تو ہم انڈیا کے ساتھ الجھ پڑے یا انڈیا ہمارے ساتھ الجھ پڑا، اصل میں تو یہ مسئلہ کسی اور کا تھا، پلان بھی کسی اور کا ہے دنیا کے حوالے سے، وہ اسرائیل کا ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا پلان رکھتے ہیں، اور اس سے وہ پہلے پاکستان کے ساتھ یہ سارا کرنا چاہتا تھا. تو انڈیا کو بھی اصل میں ساری ہلاشری اتنی امریکہ کی نہیں تھی جتنی کہ اسرائیل کی تھی، اگرچہ کہ امریکہ آن بورڈ تھا، لیکن یہ کہ یہ سارا جو اس کے سازش تھی یہ وہاں کی بنی ہوئی تھی، اور اس میں مودی آ گیا اس گیم میں. اچھا اب یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا کہ مودی نے بیوقوفی کی ہے، تو ہم نے اسی فورم پر یہ بات آج سے کم از کم 5 سال پہلے کہی تھی کہ یہ انتہا پسندی کسی ملک کو فائدہ نہیں دیتی. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے، پاکستان بھی مذہب کے نام پر بنا تھا، یعنی اصل میں تو پاکستان مذہب کے نام پہ بنا تھا، اور انڈیا جو اس کا اس وقت کا موقف تھا وہ سیکولر انڈیا کا موقف تھا، اور اسی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ علیحدہ ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اکٹھے رہیں گے، یہ پالیسی تھی. اچھا اب ہوا کیا کہ رفتہ رفتہ پاکستان مذہب سے دور ہوتا چلا گیا، یعنی اس بیانیے سے دور ہو گیا، دو قومی نظریے سے دور ہو گیا، نظریہ پاکستان سے دور ہو گیا، اور انڈیا میں جو ہے نا وہ ایک مذہبی بیانیہ جڑ پکڑتا چلا گیا، اور بہت انتہا پسندانہ سوچ کے اپنے علاوہ کسی کو جینے ہی نہیں دینا. اچھا ہمارے ہاں جو مذہب کے تصورات اس وقت بھی تھے، مطلب اگر علامہ اقبال کو دیکھیں انہوں نے ہی تصور دیا، یا قائد اعظم کو دیکھیں تو اس میں بڑی وسعت تھی، روشن خیالی تھی، اس میں یہ والے کچھ، جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ لیں آپ کی کوئی تنگ نظر قسم کے مذہب کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا وسیع تناظر والی بات تھی. اس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی بات ہے، جبر کی بات نہیں ہے، ایک سسٹم آف سوشل جسٹس کی بات ہے، ہم یہ مذہب کی وہ کر رہے تھے. لیکن وہاں پہ جس مذہب نے جڑ پکڑی وہ مذہب بڑا تنگ نظر تاریخ خیال مذہب تھا، اور وہ جڑ پکڑ گیا. اسی کے اندر انڈیا کی بربادی مضمر تھی، جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے وہ یعنی ہمارے ترقی کے عروج پہ لے کے جائے گا، یہی ان کا در حقیقت زوال کا پیش زوال کا وہ تھا. یہ ہم نے یہاں پہ اسی جگہ پہ پورا انالائز کر کے رکھا تھا، بات رکھی تھی سامنے کہ یہ مودی انڈیا کی تباہی کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ بیانیہ جو ہے نا یہ انتہا پسندی کا، وہ ایک بڑے نازک توازن پر انڈیا قائم ہے. وہاں پہ برہمن اکثریت میں نہیں ہے، جو جنہیں آپ اقلیت کہتے ہیں، اقلیتیں کہتے ہیں، وہ مل کے اکثریت بن جاتی ہیں. یہ سیکولرزم کے ساتھ ہی انڈیا چل سکتا ہے، اس مذہبی بیانیے کے ساتھ انڈیا نہیں چل سکتا. تو وہ تو ویسے یعنی ہم نے بہت پہلے اس چیز کو دیکھا تھا کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ ہونا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی اسی حماقت میں، اپنے زور میں، کسی کی باتوں میں آ کر یا جو بھی چلیں ہوتے ہیں. اصل میں آپ کے اندر لالچ نہ ہو تو کوئی ٹھگ آپ کو نہیں ٹھگ سکتا. تو وہ کمزوری یہ والی تھی، اور وہ ان کی اسرائیل کا ایک مورا بن کر، یا کہہ لیں چلیں امریکہ کا مورا بن کے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی والی، تو وہ اس نے یہ سارے اصل میں ایک رول ماڈل بھی تو اسرائیل نے سیٹ کر دیا نا، غزہ کو سامنے رکھ کر وہ تڑیاں لگانا، بوکے مارنا، بم گرانا. تو اس نے مطلب مودی نے یہ سمجھ لیا ہے چونکہ مجھے مشورہ اسرائیل نے دیا ہے، لہٰذا میں اسرائیل ہوں اور پاکستان جو ہے نا یہ غزہ ہے، یہ سمجھ لیا. اور وہ پھر باقی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس تک جب آپ کے یہ سوچو تو پھر آپ کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے، کوئی کاؤنٹر کوسچن نہیں کھڑا کرتے، کوئی جو ورسٹ کیس سیناریو جو ہے نا اس کو ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ آپ تو ہواؤں میں ہو. تو وہ ہو گیا. تو اس اعتبار سے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مودی نے انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب دنیا بھر میں انڈیا کی یہ جو رسوائی ہو رہی ہے یہ مودی کی وجہ سے ہو رہی ہے.
اس طرح کوئی اسٹیٹ نہیں کرتی ہے. یہ تو بالکل احمقانہ کام ہے جو ہوا ہے، جو انڈیا نے کیا. اچھا اب آ جائیں ایک اور چیز کی طرف. وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ انڈیا بھی کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا مقابلہ چائنا کے ساتھ تھا. اب اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ پاکستان کو تو ہم رگڑ دیتے، ہم گئے تھے پاکستان کو مارنے، آگے سے چائنا نکل آیا. اصل میں وہ یہ بنا رہے ہیں. تو جو ہمیں مار پڑی ہے اس وجہ سے پڑی، مس کیلکولیشن اس وجہ سے ہو گئی. اندھے ہو یار. پہلی بات یہ ہے کہ چلیں آپ کی مان بھی لیں تو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کے اتحادی کون ہیں. سوچنا چاہیے تھا تم پاکستان کو ختم کر کے کنٹین کس کو کرنا چاہتے ہو. تو وہ بیٹھا مٹھائی کھاتا رہے گا، وہ کچھ نہیں سوچے گا. جس نے 2030 تک جو ہے نا وہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے ورلڈ پاور بننا ہے، اکنامک پاور بننا ہے، تو وہ نہیں سوچے گا. تو یہ آخر کیا تھریٹ انالیسس تھا جو وہاں پہ کیا گیا؟ کیا لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا؟ تو یہ تو بالکل ہی ایک احمقانہ حرکت تھی. اس اعتبار سے بھی اگر فرض کریں مانیں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ چین چپ کر کے بیٹھا رہے گا تو پھر بالکل ہی بے وقوف ہیں آپ. تو یہ اب ایک خفت مٹانے کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے حماقت بھی ہو. اچھا ویسٹ بھی یہ جو ہے نا یعنی ایک مسلمان ملک، وہ اتنا طاقتور ہے اپنی بل پر کہ اس نے انڈیا کو اس طرح کی ذلت میں شکست دے دی ہے، اپنے سے 10 گنا بڑا، اپنے سے 10 گنا. یہ وہ نہیں چاہتے، لہذا وہ بھی چائنا کو یہ سارا کچھ وہ جو ہے نا مقام دے رہے ہیں کہ گویا چائنا اس کی ٹیکنالوجی. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، آج پھر کہہ دیتا ہوں. چائنا نے اپنی ٹیکنالوجی جب خود استعمال کی نا، اس دن کہیں گے ہم چائنا کی ٹیکنالوجی، ابھی تو ہم نے استعمال کی ہے. اور یہ سارا کچھ چائنا کا نہیں ہے. بالکل ایسی. اچھا خالد صاحب، ویسے بھی اس میں ایک بات تو آتی ہے کہ مین بیہائنڈ دا گن از مور امپورٹنٹ دین گن. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کون تھا؟ وہ ہم تھے. اور سر جی جب دو چیزیں بالکل برابر ہوں، مطلب ان کی قابلیت ایک جیسی ہو، تو وہاں جذبہ ہی پیچھے رہ جاتا ہے نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جس دن چینیوں نے خود بیٹھ کے یہ کام کیا نا، اس دن پتہ چلے گا. ابھی تو یہ ہم نے کیا ہے. ایک چیز اور کو دنیا مس کرے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی جو بھی رینج ہے فرض کریں وہ 300 میل ہے، اور جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ 310 میل پر ہے یا 320 میل پر ہے، تو وہ افیکٹو رینج میں تو نہیں آتا. لیکن اس کو بھی پوری جو ہے نا ایکوریسی کے ساتھ وہ ہٹ کر جائیں تو یہ جو 20 میل اضافی ہے یہ کدھر سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ عام لوگوں کی تو کیلکولیشن میں نہیں آئے گا. یہ تو ایک چانس ہے جو ہو گیا. ہر میزائل تو وہ کیونکہ اس کی ایکوریسی ریٹ جو تھا جو لمٹ تھی اس سے آگے جا کے اگر وہ لگائے ہیں اور ایکوریٹ لگائے ہیں تو یہ تو پھر کوئی اس کے پیچھے تو پھر چانس آ گیا نا. تو جہاں چانس آیا تو وہاں تو خدا آتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ بھی ایک اہم بات ہے جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن ہے. یہ تو وہ جس نے جو اس پروسیس سے گزرا ہے، جس نے وہ کیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال اس میں پاکستان کے لوگوں کی مہارت، ان کی اپنی ٹیکنالوجی، اس کو بالکل جس طرح صفر کیا جا رہا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے. یہ یعنی یہ جیسے وہ جو بنتا ہے نا جو ہمارا حق وہ نہیں دیا جا رہا. تو میں اس چیز کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اچھا یہ ایک چیز ہو گئی کہ اس میں بالکل ہمارا بھی نصف حصہ ہے اور نصف سے زیادہ حصہ ہے. اب اگلی بات آ گئی کہ بھائی چائنا ہم پر کیوں اتنا مہربان ہو گیا. اس کا مطلب ہے ہم نے چائنا کی توقع سے کچھ زیادہ ہی کیا ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں. اگر برابر ہی کیا ہوتا تو چائنا کو اتنا جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہ سر پہ بٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. اور لیکن وہ کر رہا ہے یہ سارا کچھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی توقع سے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے، اور اس وجہ سے اب وہ ہمیں سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری تو نکل آئی ہے اللہ کی طرف سے لاٹری. اب کوئی جلے، کوئی خوش ہو، کوئی مرے، جو بھی ہوا سارا کچھ پرفیکٹلی ہوا ہے. اور نتیجہ اگر اسے ایک جملے میں کہیں تو ہماری نکل آئی ہے لاٹری. اور چائنا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، ابھی ہم کہیں گے سہارا. چائنا کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ٹیکنالوجی ٹیسٹ ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، تو اسے تو مفت دینی چاہیے، بلکہ اس کی کمیشن دینا چاہیے ہمیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے دوائی بنائی ہے، آپ نے کسی پیشنٹ کے اوپر اسے ٹیسٹ کرنا ہے، تو جو اپنے آپ کو پیش کرے کہ میرے اوپر ٹیسٹ کر لیں، تو پیسے تو اسے دینا بنتا ہے نا، کہ نہ کہ اس سے پیسے لینا.
تو یہ تو مطلب کوئی بیٹھے چائنا کے ساتھ کہ بابا جی آپ ذرا ادھر آئیں نا، ذرا کچھ ہمیں دیا کریں، کوئی تھیٹر کھولیں، ادھر بھی ہم خدمات سر انجام، کوئی نیا ٹیسٹ کرا لیں لیکن پیسے ہمیں دیں، ٹھیک ہے جی. ایک بات تو یہ بنتی ہے. تو چل یعنی اگر وہ ہمیں آدھی قیمت پہ دے رہا ہے یا وہ دے رہے ہیں تو یہ ہم احسان نہ سمجھیں اسے. ہم نے اپنی ورتھ پروف کی ہے وہ لینے کی. ٹھیک ہو گیا. اب جو بات اس میں آخری میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہو گئی نا اس لیول پہ بات، دنیا داری کے اعتبار سے بات. یہ تو سر جب دن ختم ہوگا تو طے ہوگا نا کہ لانچنگ پیڈ کون تھا اور اثر وار ہیڈ کون تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھانے کے لیے نا فی الوقت چائنا کو ایک سہارا بنا دیا. وہ جو ہے نا اٹھ کے بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اصل میں مشرق میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو یہ مطلب ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے. یہ پوٹینشیل ہمارا 47 میں بھی تھا، یہ پوٹینشیل ہمارا آج بھی ہے، لیکن ہمیں کبھی کوئی ایسی قیادت نہیں ملی جو اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرے. تو وہ اب اس کا موقع آیا ہے، اور یہ آنے والا دور جو ہے نا یہ اس میں ہمارا رول ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا کیوان بھائی، بات تھوڑا سا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں. اس جنگ کے کچھ اور چیزیں، ایک تو وہی چیز ہے کہ جو ویسٹرن اب ملٹری ہارڈ ویئر اور چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر کی بات ہو رہی ہے. ایک تو اس پوائنٹ کو دیکھیں، اور دوسرا امریکہ کا ابھی جو ٹیرف کے اوپر جو ہے چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس خطے کی صورتحال میں جو اکنامک پوائنٹ آف ویو ہے اس سے کیا تبدیلیاں متوقع ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مہتاب بھائی، بالکل اکنامکس کا بھی پورا ایک منظر نامہ ہے جو اس کے ساتھ کلوزلی جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری سیناریو بلڈ ہوا ہے، اس میں پہلے تو ٹیرف والا معاملہ شروع ہوا تھا. ٹرمپ آیا حکومت میں اور اس نے آتے ہی جو ڈنڈا اٹھایا وہ ٹیرف کا اٹھایا. اچھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے، ہماری یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ یہ تو زہر قاتل ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ٹرمپ کر کیوں رہا ہے. پر اس کے پیچھے بہت ساری تھیوریز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یورپ کو ان لائن لانا تھا، کیونکہ یورپ سے بھی بڑی انڈیپینڈنٹ وائسز اٹھنا شروع ہو گئی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو اتنا وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے. دوسرا اسرائیل کے معاملے پہ یورپ سے اینٹی اسرائیل وائسز بھی کافی آنا شروع ہو گئی. تیسرا نیٹو کی وہ جو افادیت تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ امریکہ کی جو پرولونگ 20 سال کی جنگیں چل رہی تھیں اس میں یورپ بھی تھک چکا تھا، اور کوئی اتنا زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیولی امریکہ کی جنگوں کو نہیں. تو وہ جو لائن ٹو کرنے والی، اور دوسری طرف دیکھیں دوسری جنگ عظیم تو امریکہ تو ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ والد محترم ہے. تو ایک تو ٹیرف میں کچھ یہ بھی ایک اینگل بظاہر لگتا ہے کہ یورپ کو ان لائن لانا تھا اور ان کی ڈپینڈنسی اور امریکہ کو بھی ثابت کرنا تھا، اور وہ آئے بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ ون آفٹر دا ادر جو صدور ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ ٹرمپ کے پاس آئے ہیں، اور ٹرمپ نے کھلم کھلا بڑے فخریہ طور پہ کہا ہے کہ یہ آتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا ریلیف دیتا ہوں. ایک لیکن چائنا کے اوپر ہارڈ سٹینس تھا، اور آپ دیکھیں کہ بیچ میں ہارڈ سٹینس کے بعد فوراً ہی ایک پاز آیا جس میں 90 ڈے کے لیے وہ ٹیرف مؤخر کر دیا. پوزیشننگ ہوئی، بڑی ہارڈ پوزیشننگ ہوئی، وہ 100+200 250% اس طرح کرتے کرتے ایک دم 90 ڈیز. دیکھیں امریکہ کی معیشت تو بہت زیادہ نازک ہے، یہ ہمیں بھی پہلے سے ہی پتہ ہے، بڑے عرصے سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ایک امریکہ کی معیشت اس وقت ڈیٹ ٹریپ میں ہے، تقریباً ارریورسیبل ہے. یہ جو قرضوں کا ہجوم ہے جو ان کے اوپر ہے، اس سارے میں یہ ٹرمپ کے یہ موقف لینا تو نظر آتا ہے کہ یہ بربادی، لیکن پھر بھی اس نے وہ موقف لیا. اب جہاں تک چائنا کی بات ہے تو ایک طرف تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے تحت اس کو آئسولیٹ کرنا تھا کہ امریکہ چائنا کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا بلکہ اور ممالک کے ساتھ کرے گا، تو چائنا کی معیشت کو کیا ہوگا. لیکن اس کے ریورس میں تو اگر دیکھا جائے تو وہ سیناریو زیادہ بھیانک امریکہ کے لیے ہے کہ امریکہ میں جو انفلیشن آئے گی اور اس کے بعد امریکہ کی معیشت کے اوپر جو پریشر آئے گا، اور جتنی نازک دوراہے پہ امریکہ کی معیشت کھڑی ہوئی ہے، تو یہ تو امریکن اکانومی کو کریش کرنا یا سنک کرنے والی چیز کے مترادف ہے. دوسرا چائنا بڑا انویسٹر ہے امریکہ کے اندر، تو آپ اپنی انویسٹر کو تڑیاں دو تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے پاس بھی تو کچھ پتے ہیں. تو اب یہ امریکہ اپنے آپ کو دانستہ طور پر ڈبانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو تھریٹ انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ زیادہ ونریبل ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا کا.
چائنا کا جو رسک ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر کہ جتنا امریکہ کرے. اب اس تناظر میں پھر جیسے خالد صاحب نے کہا وہ پاکستان انڈیا سیناریو آ گیا. اب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا مہرہ ہے. اب یہاں پہ جب وہ بڑا مہرہ پٹا جس مہرے کو انہوں نے کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے یوز کرنا تھا, تو اب وہ چیلنج ان کے لیے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو اکانومی کو ایز اے ویپن کیسے یوز. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سنو بال چل چکا ہوا ہے صحیح امریکہ کے اندر. امریکہ کے اندر یہ جو آپ نے راستہ اختیار کیا, دیکھیں معیشت انویسٹر کانفیڈنس پہ چلتی ہے. امریکہ کا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ کریڈٹ ریٹنگ کٹ ہوئی ہے, یعنی کہ عالمی مالیاتی اداروں نے کہا ہے کہ امریکہ اب اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا جہاں پہ آپ پہلے اس کو دیکھتے تھے. یعنی کہ اس کا آپ امپورٹنس دیکھیں نا, دنیا کی ریزرو کرنسی ہے امریکی ڈالر. دنیا کا کہتے ہیں نا کہ جو سیفسٹ ڈیسٹینیشن تھی معیشت کے پوائنٹ آف ویو تھی امریکہ. یہ اسٹیٹس چینج ہونا ایک بہت بڑے وہ کہتے ہیں کہ فیوچر کے آنے والے جو منظرنامے اور طوفان کا پیش خیمہ ہے کہ مالیاتی ادارے اس کی ریٹنگ کٹ کر رہے ہیں اور دنیا اب امریکہ کو اتنا سیف نہیں تصور کر رہی. تو یہ شاید جو سنو بال اس نے سٹارٹ کیا ہے, بھلے اس کا حجم ابھی چھوٹا ہے لیکن یہ چل چکا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ جو پولیٹیکل سناریو اور اکنامک سناریو, میرے تو خیال میں یہ دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. غرور اپنی جگہ قائم ہے, امریکہ کا بھی غرور قائم ہے اور انڈیا کا بھی غرور قائم ہے. اور جو آپ نے پچھلی بات کی تو اس میں بھی تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انڈیا نے اس چیز کو اپنے غرور میں ایکسیپٹ نہیں کیا کہ پاکستان میں کوئی پوٹینشیل ہے. اس نے اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے یہ تو بیانیہ دے دیا کہ یہ تو اصل میں چائنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرور ابھی بھی پاکستان کو انڈرمائن کرتا ہے, اور اگر انڈرمائن کرتا ہے تو اس کا ایک پاسبل سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی الٹی حرکت کرے اس کو انڈر ڈاگ تصور کرتے ہوئے, اور یہیں پہ وہ مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ معیشت اور یہ چیزیں دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. چائنا کی بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے, چائنا کے ساتھ جو اس کے ہواری ہیں برکس, دو کہ انڈیا بھی آتا ہے برکس میں, لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا اور بے وقوفی کر رہا ہے. روس ادھر ہے اور پھر 19 اور ممالک کا برکس میں شاید اس سے بھی زیادہ اب تو 20+ ہو گئے ہیں. تو بہرحال دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے اور معیشت کے تناظر میں بھی پوری تبدیل ہو رہی ہے. تو وننگ ڈاگ تو اس وقت چائنا ہے. اچھا کیوان بھائی, اس میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں میں اسپیشلی, کہ جو پچھلے 20 سال نہیں بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 35 سال کا جو ایرا ہے پچھلا, اس میں جو ویسٹ ہے مطلب ویسٹرن یورپ اور USA, ان دونوں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنی تمام مینوفیکچرنگ جو تھی وہ آؤٹ سورس کر دی, اور ان کے ہاں صرف R&D جو ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئرس کے اوپر ہی رہی ہے وہاں پہ. تو اور ان کی ساری معیشت کا جو بڑا دار و مدار تھا وہ ملٹری ہارڈ ویئر کی سیلز کے اوپر ہی تھا. اگر یہ چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ملٹری ہارڈ ویئر بھی اب چائنا کا بکتا ہے اور لوگ اس کے اوپر, چونکہ ظاہر ہے امریکن اسپیشلی ہارڈ ویئر کے ساتھ تو بہت سارا پولیٹیکل بیگیج اور وہ ساری ریسٹرکشنز اور وہ اس کے ساتھ جاتی ہیں, چائنا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر جو یورپین ہے وہ بہت مہنگا ہے, مطلب آپ دیکھیں کہ 200 جو ہے ملین ڈالر کے ایک ریفال کے مقابلے میں اگر $50 ملین کا ایک J-10C آتا ہے اور وہ اس کو مار بھی گراتا ہے, تو پھر یہاں پہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب اگر یہ واقعتاً یہ چیز ہو جاتی ہے کہ دنیا چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر کی طرف جاتی ہے, تو پھر یہ ویسٹ کی پوری جو معیشت ہے یہ کہاں کھڑی ہوگی؟ مہتاب بھائی, میں ایک کتاب کو ریفر کروں گا اور اس کے اوپر ہم نے ماضی میں پروگرامز بھی کیے ہیں, دا چینجنگ ورلڈ آرڈر, دا رائز اینڈ فال آف ایمپائرز ان دا چینجنگ ورلڈ آرڈر. یہ رے ڈیلیو کی کتاب ہے اور اس میں 8 ایمپائرز کا موازنہ کیا, اور اس کے اندر اس نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے کہ رائزنگ ایمپائر اور فالنگ ایمپائر کی جو ہینڈ شیک ہے, یعنی کہ ٹرانزیشن ہے, وہ کس طرح ہوتی ہے, وہ کون سے محرکات ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے ان کی خصلتوں میں بلڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زوال آتا ہے, اور دوسرا جو رائزنگ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے. سر یہ پورا سیناریو اگر آپ سامنے رکھیں, ایک چیز اپنی جگہ فٹ ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ امریکہ کی جو ٹرانزیشن تھی نا, وہ ٹرانزیشن فرام مینوفیکچرنگ ٹو ہائی اسکل ریسرچ اورینٹیڈ اکانومی کے اوپر تھی. یہ ایک نیچرل ٹرانزیشن ہے. یہ ٹرمپ نے آ کے کہا ہے کہ مجھے 50 سال پرانے امریکہ میں لے کے جاؤ, ایسا ہوتا نہیں ہے. نیچرل اس کے آؤٹ کم یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سوفسٹیکیشن, ہائی اینڈ پروڈکشن, ریسرچ, AI,
ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آپ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، پلس ملٹری. یہ امریکہ کی اسٹرینتھ تھی. تو ایک تو یہاں پہ یہ ڈسکنیکٹ آیا. اچھا دوسری طرف یہ نیچرل ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھتی ہے. اب چائنا میں کیا ہو رہا ہے کہ چائنا جو ہے نا بڑی تیزی سے اس کو کوپ اپ کر رہا ہے. لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے پہلے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی اب اس لیول کی ہے کہ وہ یورپین ٹیکنالوجی کو مات دے دے. لیکن یہ ٹرانزیشن دیکھیں خاموشی سے ہو رہی تھی. رے ڈیلیو یہ کہتا ہے کہ یہ جو کیپیسٹیز ہیں یہ آہستہ آہستہ ایمرجنگ سپر پاور میں بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور ریسیڈنگ سپر پاور سے یہ کم ہو رہی ہوتی ہیں. اب کاسٹ آف پروڈکشن امریکہ میں زیادہ ہے. امریکہ میں مینوفیکچرنگ اگر واپس آتی بھی ہے جو ٹرمپ کے آبجیکٹیو ہے تو کس کاسٹ پہ آئے گی؟ اور اگر اس کاسٹ پہ امریکہ مینوفیکچرنگ کرے گا بھی تو بیچے گا کہاں؟ کمپٹیشن میں تو چائنا کھڑا ہوا ہے. اب میں اگر چائنا کا بنایا ہوا آئی فون خریدتا ہوں 1 لاکھ کا اور امریکہ کا بنایا ہوا آئی فون خریدتا ہوں 2.5 لاکھ کا, تو میں پاگل ہوں جو امریکہ کا خریدوں گا. تو آپ کون سے منظر نامے پہ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو ادھر ہے کہ یہاں پہ بھی جو بیلنس ہے وہ بڑا اب شفٹ ہو چکا ہے. دوسرا آپ نے ملٹری پروڈکشن کی بات کی. دیکھیں امریکہ کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر پہ ریسرچ اور پروڈیوس بھی کرتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اب اگر ایک معیشت کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی یہ ہے اور اس کا یہ جو مال ہے یہ تب بکے گا جب دنیا بڑی جنگوں میں جائے گی, تو ایک نیچرل موٹیویشن کیا ہوگی؟ تو دیر از اے نیچرل موٹیویشن. دیکھیں 2 تناظر میں امریکہ کی اکانومی اس وقت کھڑی ہوئی ہے. ایک پیٹرو ڈالر کہ امریکہ کا ڈالر ابھی بھی دنیا کی ریزرو کرنسی ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ستون اس کو سہارا دے رہا ہے وہ آئل ہے. تو اس تناظر میں دیکھیں ٹرمپ کا مڈل ایسٹ آنا اور یہ دورہ کرنا جو ابھی ریسنٹلی دورہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا ہارڈ ویئر بکتا ہے آج بھی, وہ اس کا F-35 یا اس کا ابراہم ٹینک یا فلانا یا سارے یا پیٹریوٹ ڈیفینس سسٹمز, یہ سارے امریکہ کے ٹاپ آف دا لائن سمجھے جاتے ہیں. سارا دیکھیں آپ اس کے پیٹرن کو دیکھیں. امریکہ کا یورپ کے ساتھ کتنا ابھی غصہ تھا یہ جو ٹیرفس ہیں اس میں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیرفس کے پیچھے سب سے بڑا ہدف ہی یورپ تھا. کیوں؟ یورپ بہت عرصے سے اپنی ڈیفینس پروڈکشن کو اس نے 2% آف GDP پہ رکھا ہوا تھا. یعنی کہ ڈیفینس پہ خرچہ نہیں کرتے تھے اور امریکہ سے سارا خرچہ کراتے تھے اور امریکہ انشور کرتا تھا ڈیفینس. ٹرمپ نے آگے کہا کوئی چکر نہیں ہے ایسا. اس وقت یورپ نے اپنی ڈیفینس پروڈکشن کو 3% پہ لے گیا اور جرمنی 4% پہ لے گیا. مال کس کا خریدے گا؟ امریکہ کا خریدے گا. تو یہ جو ٹیرف والا چکر تھا اس کے پیچھے اصل میں جو اکانومی کی جو تھریٹ ہے اس کو ایک طرف جنگوں سے اور یہ سارے ماحول سے اور دوسری طرف پیٹرول. تو اس وقت دیکھیں وہ تو ڈیسپریٹلی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ بیلنس کرنے اور سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس چکر میں جو پینڈوراز باکس کھولا ہے, جو سنو بال رول ہونا شروع ہوا ہے, اب وہ رکے گا, وہ امریکہ کو بچا لے گا یا ڈبا دے گا؟ یہ اب بہت بڑا سوال ہے. اور ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ جو ویلز آف چینج ہے, رے ڈیلیو آخری 2 باتیں اس پوری لسٹ میں کہتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ سپر پاور اکنامکلی کریش ہوتا ہے. وہ پیسے پرنٹ کرنا شروع کرتا ہے, قرضے لینا شروع کرتا ہے اپنے اس حجم اور اپنی اس غرور اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے, یا پھر وہ جو بڑے اڈے ہیں ان کے ڈیفینس کے ان سب کو برقرار یا فوجوں کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قرضے لے لے کے اپنے حجم کو مینٹین کرتا ہے, جو سب امریکہ کو ہو رہا ہے. لیکن وہ انڈیفینٹ نہیں ہو سکتا, ایک پوائنٹ پہ آ کے اکنامک کریش ہوتا ہے. اور جب کریش ہوتا ہے لیکن اس کی کیونکہ مسل پاور ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ آخری راؤنڈ جو ہے وہ جنگوں کی صورت میں, اور وہ اس کا آخری حربہ ہوتا ہے. اگر وہ غالب آ جائے تو اس کی سپر پاور ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, اور اگر کمپیٹنگ سپر پاور ملیٹریلی اس کو ڈیفیٹ کر دے تو پرماننٹ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب یہ ختم اور نئی سپر پاور اپنی جگہ پہ کھڑی ہوگی. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پوری لڑائی ہے اس میں ایک معیشت کا اینگل یا پولیٹیکل, یہ ایک کراس روڈ پہ آ کے چیزیں اب کھڑی ہوئی ہیں, ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی. جی اچھا خالد صاحب, اب تھوڑا سا دوبارہ ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ دنیا ہم دونوں نے نئی بنا دی. دونوں نہیں, پہلے نیا پاکستان بنا رہے تھے, اب تھوڑا ہم نے نئی دنیا بنانا شروع کی ہے. تو خیر اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور ہم نے ختم نہیں کیا, وہ جاری ہے, اس میں ایک وقفہ آ گیا. ایک تو اس کی سیدھی ریزن یہ ہے کہ وہ اس آپریشن کے اندر کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا اس کو وہ اوپن نہیں کرنا چاہ رہے. ظاہر ہے جب ختم ہو گیا تو پھر آپ کو جواب تو دینا پڑتا ہے. جب کوئی چیز ختم ہو جائے تو پھر اس کے جو ہے گوشوارے تو سامنے لانے پڑتے ہیں, تو وہ چلتا رہے گا.
تو پھر جو ہے نا وہ آپ ہمیشہ کہہ سکیں گے، چونکہ ابھی وہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے تو اس لیے وہ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن تک تو وہ نہیں کریں گے. بلکہ مودی صاحب کہتے ہیں میرے خون میں سندور دوڑ رہا ہے. ہاں اب تو سندور دوڑنا، گرم سندور دوڑنا شروع ہو گیا. اس کے اوپر بھی خیر بہت سارے انڈیا میں خود بھی بنے کہ بھائی سندور تو گرم نہیں ہو سکتا، اس کو گرم کرے تو میلٹ ہو جاتا ہے. لیکن خیر چلے، اس کی تو وہاں تک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک چیز جو دوسری بیان کی جا رہی ہے کہ مودی صاحب نے ابھی اپنی تقریر میں جس نیو نارمل کی بات کی تھی، اس نیو نارمل کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہندوستان میں کوئی بھی واقعہ ہوگا تو ہم پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ممالک کے اندر جو ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں، اس کے اندر جو ہاٹ وار کا تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہو گیا. یعنی کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے بغیر مطلب کوئی سازشی بھی چھڑا سکتا ہے. مطلب کوئی دو بندے جا کے کچھ کر دیں اور جنگ چھڑ جائے گی اس کے اندر. یہ تو ایک ایسی بات ہے نا جیسے مرد بیوی کو کہ یہ کام کیا تو طلاق ہو جائے گی. اب اس کی مرضی ہے جب طلاق لے لے یا وہ تھرڈ پارٹی آ کے کر لے. ہاں وہ کام ہو جائے، اس سے جو ہے نا وہ ہوگی. تو اب اس صورتحال میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کنفنٹریشن ہے وہ بھی دونوں طرف بہت بڑھ گئی ہے. اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے ریئیکٹ کیا ہے حالیہ خزدار میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے بی ایل اے کو انہوں نے فتنہ ہندوستان جو ہے وہ باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے آفیشلی، تو اب جو ہے یہ سنیریو کہاں کھڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب آگے مستقبل میں سال ڈیڑھ سال کے بعد یا اس 6 مہینے کے بعد جو ہے پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے یا ہندوستان کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہاں جی، ایک تو خیر آپ نے نقشہ خود ہی کھینچ دیا کہ جی یہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گیم نکال دی ہے. مثلا یہ والی ڈاکٹرین، یہ نیو نارمل والی جو ہے نا، یہ تو اپنے ہاتھ سے گیم نکال دینے والی بات ہے. کوئی تھرڈ پارٹی کسی بھی وقت کوئی بھی کام کرا کے تو گویا آپ اپنے کہے میں پھنس جائیں گے. آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ کرنا پڑے گا، تو باقی آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو پھر لگ جائے گا پتہ. اس کا امکان ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی رپورٹیں صحیح نہ دی گئی ہوں، مودی صاحب کو ہو سکتا ہے ڈانٹتے ہوں، تو اس لیے بندہ کہتے ہیں یار اینو ساری گل نہیں دسنی. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک اور چیز بھی ہے خالد صاحب، تھوڑی یہ ڈراؤٹ آپ کو کیا ہے کہ درمیان میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب نے جب یہ 2010-11 میں ایک ہی وقت میں دونوں طرف جو ہے نا یہ رجیم چینج کا شروع ہوا تھا آپریشن، تو اس وقت سے انہوں نے اپنے ایک بڑی مسکولر قسم کی شبیہ بنائی تھی، 56 انچ کا سینہ، اور جناب مودی ہوتا تو یہ ہوتا، اور وہ مطلب ہم کسی کو لو لیٹر نہیں، آواز بڑی پاٹے دار ہے. ہاں پاٹے دار. وہ جو جب یہ ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو اس کے اوپر اس کا تھا کہ ہم ہوتے تو کبھی کوئی لیٹر نہ لکھتے، ہم اس کا جواب جا کے وہاں پہ دیتے. وہ کہ وہ سارے، اور پھر میڈیا جس قسم کا وہاں بنا دیا گیا ہے، اب ان کے لیے وہ خود اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اب وہ کیا کریں اس سے، کہ لوگوں کی توقعات تو انہوں نے اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ اب وہ خود اس سے اگر نکلنا بھی چاہتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو یعنی یہ بات ٹھیک ہے نا کہ مودی صاحب نے اپنے آپ کو لا کے وہاں پھنسا لیا ہے کہ وہ جو ان کا حسن ہے وہی ان کا دشمن ہے. یعنی جو شے انہوں نے اپنے لیے بنائی تھی تو اسی میں وہ زلف دراز میں جو ہے نا پاؤں یار کا وہ والی کیفیت ہو گئی. اچھا اب ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا اب اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی اگر فرض کریں، مطلب ادھر آپ سوچیں ہمارے پاؤں میں جو ہے نا جوتے میں پاؤں رکھ کے سوچیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس نیو نارمل کو ہم اختیار کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ کا تو ابھی ہوگا تو آپ کریں گے نا، تو ہمارا تو ہو گیا ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بی ایل اے فلانا 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 فلانا، تو اور کچھ نہیں تو ہمارے حوالے کرو، دنیا کو بتائیں بھائی یہ ان کے کیمپ پہ فلان جگہ پہ ہیں، تو یہ انہیں کہیں ہمارے حوالے کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں یہی نیو نارمل ہے تو ہم کیپیبل ہیں، تو پھر ہم بھی نیو نارمل کر کے دکھا دیتے ہیں، تو اس سے بھی چیزیں تو پھر دوبارہ اسکیلیٹ کر جائیں گی نا، کہ ہم ذرا تھوڑا سا اندر جا کے وہی کام کریں. تو ہو تو سکتا ہے نا، بس آپ نے ٹرینڈ تو آپ نے سیٹ کر دیا ہے اور اسے نارمل کہا ہے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب نارمل ہو گیا ہے، نہیں، یہ تو نیو نارمل ہے. تو کیپیبل کون ہے وہ پھر کرے گا. تو فرض کریں ہم کیپیبل ہیں
تو تھوڑا ذرا نیو نارمل ان کو سکھا دینا چاہیے، یہ موقع ہے اچھا انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. تو اس کے بعد تو پھر ٹھنڈ پروگرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو بہت سیدھا سیدھا کام ہو جائے گا. ویسے دیکھیں حالات و واقعات سے لگتا تو یہ ہے کہ ایک راؤنڈ تو اور ہوگا. یہ جو ابھی ہوا ہے نا، پہلے تو بہت میرا وہ تھا زیادہ کہ یہ تو یعنی اس کا ایک جلدی دوسرا راؤنڈ بھی آ جائے گا، لیکن یہ بہت غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کوئی اگر سوچنے سمجھنے والا ہو تو دوسرا راؤنڈ جلدی کرے، اسے بہت تیاری کرنی پڑے گی. اور جب تک وہ اتنی تیاری کرتا تو ہم تو وہ ابھی اگلے سال ہمیں وہ بھی مل جانے J-35 جی اسی سال یا اگلے سال جو بھی ہے، تو وہ پھر تو ہم بہت آگے نکل چکے ہوں گے. تو اس لیے یعنی دوسرا راؤنڈ بنتا تو ہے، کیونکہ ابھی مودی صاحب کی وجہ نا خود ہی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ ان کی خود ہی تابناک ہے پوری طرح. تو یہ دوسرا راؤنڈ کا امکان رہے گا. اور اس میں جا کے اچھا نہیں بھی ہوتا، ایک بات اور بھی ہے، اگر فرض کریں اب اس نیو نارمل کو انڈیا مان لیتا ہے کہ ہم جو سمجھے تھے کہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، نہیں وہ بڑی بلا ہے اور ہم سے بھی بڑا ہے، خیر تو اب ہم نارمل ہو کے چلتے ہیں، انڈیا نہیں بچے گا. وہ اصل میں جو آپ بتا رہے تھے نا، انہوں نے یہ جو ہائپ کریٹ کر لی ہے، یہ جو انہوں نے ایک اپنے گراس روٹ لیول تک پبلک کے اندر یہ ماسز میں یہ سارا کانسیپٹ جو ہے ٹھونس دیا ہے انتہا پسندی کا. تو میڈیا تو اصل میں اس لیے یہ سارا بندروں کی طرح ناچ رہا ہے نا کہ ان کی پبلک یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں انڈیا نارمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کم از کم مودی صاحب تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کانگریس بھی آ کے نہیں کر سکتی. پہلی بات یہ ہے کانگریس جیت ہی نہیں سکتی. اب انڈیا مودی نہیں کر سکتا نا، مودی سے زیادہ انتہا پسند بندے کو ووٹ ملے گا، کیونکہ پبلک میں یہ سینٹیمنٹ ہے. اور ان کا سیاسی بیانیہ ہی ہے، اب یہ جیتے گا وہی اب جو اس سے زیادہ انتہا پسند ہوگا. تو اب وہ آ کے کیا کرے گا، اسے یہ کرنا پڑے گا. نہیں کرے گا تو یہ پبلک جو ہے نا، جو اصل میں ہم 2002 میں جیسے ہمارے یہاں تو الحمدللہ مارشل لا بھی لگ جاتا ہے نا، مطلب بہت حالات خراب ہوئے ہمارے وہاں، تو وہی اس کی بھی کوئی ابھی تک تو نہیں ہے، ابھی شاید انہیں بھی لگانا پڑ جائے. کیونکہ یہ جتنی بڑی طاقت ہے RSS، اس کو تو پورے اسٹیٹ کی طاقت کے ساتھ ہی آپ کریش کریں تو کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کا، کیونکہ اس کی روٹس بہت گہری ہیں. ہمارے ہاں جو جماعتیں اس طرح کی تھی نا، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، وہ اصل میں اسٹیٹ فنڈڈ تھی، ان کی عوام میں اس طرح جڑیں نہیں تھیں. اسی وجہ سے انہیں آرام سے اکھاڑ بھی لیا گیا. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اگرچہ جو جڑیں تھیں انہوں نے تنگ بھی کیا جیسے ہوتا ہے. انڈیا میں معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں جڑیں بہت مضبوط ہیں. دوسرے ہر ادارے میں گھسایا ہوا 15 سال سے جو ہو رہا ہے. تو اس لیے وہاں پہ تو اب جو ہے نا، جب وہ اگر اسے کرنا چاہیں گے، اب دونوں صورتوں میں دیکھیں، اگر وہ اپنے ان لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے نے تو دان دکھا دیے، پاکستان کے آگے تو وہ نہیں ان کو سیٹسفیکشن مل سکتی، تو اب اس کو کوئی ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. تو ڈائیورٹ کریں گے تو کدھر کریں گے؟ مائنارٹیز کی طرف کریں گے، کمزوروں کی طرف کریں گے. کمزوروں کی طرف کریں گے تو ان کو اندر خوف پیدا ہوگا، تو وہ اپنے تحفظ کے لیے جڑیں گے. جب وہ جڑیں گے تو یہ اقلیت میں ہو جائیں گے، تو یہ شے بھی انڈیا کے خلاف چلی گئی، ملک ٹوٹے گا. اب سکھ علیحدہ ملک بنانے کی بات کریں گے، مسلمان کو ایک اور پاکستان کی ضرورت پیش آ جائے گی وہاں پہ. آخر وہ بھی 20-25 کروڑ ہیں. اچھا آگے چلیں تو یہ جو اور وہ 7 سسٹرز جو وہ ہیں، یہ آزادی کی تحریکیں، چائنا بھی اپنا رول ادا کرے گا. تو انڈیا کے لیے اس کا یہ زور ہی در حقیقت اس کو توڑ کا باعث بن جائے گا، اگر وہ اس کو ڈائیورٹ کر کے اپنے ادھر لے کے جاتے ہیں. نہیں کرتے تو خود RSS جو اپنا ریئیکشن دے گی وہ ریاست کو کمزور کر دے گا. اب اس کے ساتھ اگر ریاست کانفلکٹ میں آتی ہے، یا جیسے یہاں پہ مینیج کیا گیا تھا ٹیررزم کو، اس طرح اگر اسے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معیشت کدھر جائے گی جس کا بڑا ناز ہے. تو انڈیا کا مستقبل دھندلا گیا ہے. یعنی وہ جو لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں اس نے مروا دیا مودی نے، تو ہر اعتبار سے بند گلی میں انڈیا داخل ہو گئے. اس کے لیے کوئی بظاہر یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طرف سے، یہ جو آخر یہ 100 سال کا پھیل ہے نا، یہ جو RSS کا یہ انہوں نے یہ انتہا پسندی، کوئی وقت پہ سوچتا تو یہ کیسے نچلے ہو کے بیٹھیں گے. وہ جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا، گوڈ سے کیا تھا، نتھورام گوڈ سے، نتھورام. تو نتھورام کی جو وہ ہے نا راکھ، وہ جو چتا جلاتے ہیں تو وہ جو ہوتی ہے،
تو وہ دریا میں باتیں ہیں، وہ نہیں بائی گئی. وہ ان کے کسی جگہ پہ پونا میں یا کس جگہ پہ وہ سے محفوظ رکھی ہوئی ہے کہ جب ہم پاکستان فتح کر لیں گے تو دریا میں یہ اس دریا میں بائیں گے. یہ کدھر بیٹھیں گے اب؟ یعنی آپ 100 سال محنت کر کے لبے بام پہنچیں اور آپ کو لگے بھائی اس موڑ کے آگے منزل ہے، ادھر آ کے قائم ہونے والا ہے، ادھر آ کے پتہ چلے کہ نہیں جو سنا سب افسانہ تھا. تو پھر کیا کہ مایوسی کس درجے کی ہوگی، اور وہ مایوسی پھر جس طرح جو ہے نا وہ فرسٹریشن کی صورت میں نکلے گی. تو ہندوستان میں امن تو اب نہیں ہے جی، اور اس کا کوئی مستقبل اب نہیں ہے. اسی موڑ پہ سر ابھی حالات آ بھی گئے ہیں. اس کے ساتھ جوڑ لیں اگر سر وہ جو پانی والا معاملہ ہے، تو یہ پانی والا معاملہ تو آپ نے جلتی پہ اور اب جس طرح دعوے کر لیے ہیں جی، اب کیا کریں گے پانی والے مسئلے پہ؟ اپنی جنتا کو وہ جو ہے نا وہ مطمئن کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا بھی کرتے ہیں، ادھر سے یہ بہت ایگریسو ہیں جی، جو کہتے ہیں پھر 6 لیں گے. صحیح بات ہے، یہ کہنا چاہیے، یہ نیریٹو بنتا ہے 6 لیں گے. 6 لینے کا مطلب ہے پھر لینڈ بھی لیں گے نا، کشمیر بھی لیں گے نا، تب 6 لے سکتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں لے سکتے 6. تو یہ تو جناب سیکنڈ راؤنڈ بنتا ہے، نہ بھی بنا تب بھی انڈیا کا تو اس ایک راؤنڈ میں ہی کام ختم ہوتا ہے. وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ جب وہ پھر اپنے مسلز دکھاتے ہیں، آخری یہ ہوتا ہے نا جی، تو یعنی مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ انڈیا ایک اٹیمپٹ ضرور کرے گا. صحیح. کیونکہ جب اس کے آگے یہ والا سارا سیناریو آئے گا تو دیکھیں سر اس سیناریو میں زندگی جنگ میں ہی ہوتی ہے. صحیح. اب آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ہم نے ایک وقت میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے اب یہاں اسے جنگ ہی بچا سکتی ہے. صحیح. وہ چلیں ہم نے نہیں انیشیٹ کی، کسی اور نے کی، وہ ہو گئی، دیکھیں نا ایک دم حالات بدل گئے. یہی ہوتا ہے. بالکل. نہیں تو آپ ویسے ختم ہو رہے تھے، کینسر کے ہاتھوں جیسے کوئی مرتا ہے اس طرح آپ کو اندر ہی سے گھل کے آپ ختم ہو رہے ہوتے ہیں. جنگ پورا سیناریو تبدیل کر دیتی ہے. یا وہ کام جو 6 سال میں ہونا ہوتا ہے وہ 6 دن میں ہو جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے. تو بڑا رسک فیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے، 50-50 چانس ہے. تو وہ پھر اس پہ جائیں گے، اس بات کا امکان اب بھی ہے کہ ایک راؤنڈ ابھی باقی ہے. اچھا خالد صاحب، اس میں 2-3 چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں. یہ بات تو آپ نے کہی ہے اور یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ بہت سارے دفاعی تجزیہ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس کے بعد ایک سیکنڈ راؤنڈ جو ہے نا وہ ہونا وہ کہتے ہیں کہ ویری لائکلی مقدر ہے، ہاں وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اچھا کچھ ہندوستان کے دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ 6 مہینے سے 1 سال کے درمیان کسی وقت ہو سکتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اب جو ہے یہ ہندوستان کے بجائے پاکستان کی طرف سے انیشیٹ کیا جائے گا. اور اس کو وہ جواز یہ دے رہے ہیں کہ جو 2019 کا جو ایک چھوٹا سا فضائی مارکا ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو پاکستان کا آپریشن تھا، اس میں کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو تھی ایک بہت چھوٹی سی وہاں پہ انہیں ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ EW جو ہے الیکٹرانک وارفیئر اس میں کمزور ہے. تو پاکستان نے فوری طور پہ اس چیز کو سمجھا، اس کے اوپر جو عمل شروع کیا، اپنی کچھ یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ طور پہ ڈپارٹمنٹس قائم کیے جو الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھے. پھر ایک پوری کمانڈ بنائی جو سائبر سیکیورٹی کی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو 2019 کے بعد اب 2025 کے اندر ہوا تو اس میں انہوں نے انڈیا کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا اس کے اندر. اور یہاں تک کہ انڈیا مطلب اپنی جو کیپیسٹیز تھی اس کو یوز ہی نہیں کر سکا اس 2025 کے اندر جو مارکا ہوا ہے اس کے. تو اب وہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز پاکستان کو اس وقت جو نظر آئی ہے انڈیا کے اندر، اس میں انڈیا کی بہت ساری جو ہے نا وہ خامیاں پاکستان کو نظر آ گئی ہیں، مزید نظر آ گئی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ اپنی چیزوں کی بھی اس میں وہ ہوئی ہے، اور پاکستان نے تیزی کے ساتھ ان کے اوپر کام شروع کیا ہے. 2-3 چیزیں مطلب انہوں نے کی. ایک تو جیسے آپ نے کہا J-35 کا جو ہے کہ انہیں حاصل ہو اپنا J-35 اسی سال جو ہے نا چل رہی ہے کہ شاید اگست سپٹمبر میں ملنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کو. انڈیا F-35 لے رہا ہے تو اس کے نہیں، انڈیا F-35 سر ابھی بہت دور ہے. مطلب یہ بات آپ دیکھیں کہ اگر انڈیا آج بھی آرڈر دیتا ہے تو F-35 کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ انڈیا کو تقریباً 2028 سے 2030 کے درمیان وہ ڈیلیور ہوں گے.
جبکہ پاکستان کو اس سال جو ہے وہ 3 سے 4 مہینے بعد ڈلیور ہو رہے ہیں. تو یہ لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں F-35 کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے نا ایمرجنگ سپر پاور کے دوست ہیں اور وہ جو ہے نا ایک زوال والی نے تو کہنا ہے نا کہ سودا خریدو, ہماری تجارت. ہاں پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اصل میں انڈیا کے اور بے شمار مطلب اس اگر کوئی پوائنٹ آف ویو سے ہم آئیں تو وہ وہاں پہ اور بڑے پرابلمس ہیں. مثال کے طور پہ ان کی سینکشن اسٹرینتھ جو ہے انڈین ایئر فورس کی وہ 42 جو کامبیٹ اسکواڈرنس کی ہے. اس وقت ان کے پاس ٹوٹل 31 ہیں, اور اس 31 میں سے بھی 2 اسکواڈرن جو ہے وہ MiG-29 کے ہیں جو ویسے ہی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, 2 اسکواڈرن ان کے پاس جیگوارس کے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں, جو جنگ میں نہیں ہو سکتے. تو ایکچوئل جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اب 26 اسکواڈرنس ان کے پاس موجود ہیں, جس میں سے بھی آدھے جہاز وہ ہیں کہ جو اب جو ہے نا ایبسلیٹ ہو چکے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر, لیکن برحال پھر بھی مطلب وہ ہیں اس کے اوپر. تو آپ کو 42 اسکواڈرنز جو ہے نا وہاں پہ مینٹین کرنی ہے آپ کو اپنے ایریا کو سیکیور کرنے کے لیے. اور پھر انڈیا 2 فرنٹ وار میں بھی ہے, چائنا کے ساتھ بھی ہے. تو اگر وہ جو ہے وہ 35 پہ جاتا ہے چائنا, تو اس کے صرف 2 اسکواڈرن ہی لے لے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 10 سال تک انڈیا کوئی ایئر فورس کے لیے مزید جو ہے نا وہ پرچیزنگ نہیں کر پائے گا. اتنی کاسٹ جو ہے نا اس کی پڑ جائے گی اس کے اندر. تو وہ بڑی ایک لمیٹیشن ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملے گا بھی آپ کو جو ہے نا, چونکہ جو پہلے سے ایگریمنٹ چل رہے ہیں اس کے حساب سے اس کی پروڈکشن لائن آپ کو 2028 کے بعد اسے کر رہی ہے, 28 سے 30 کے درمیان کہیں آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جب جنگی سناریو ہے نا تو چیزیں پھر ایمرجنسی موڈ میں چلی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے والے بھی تو کچھ نہ کچھ تھریٹ پرسیپشن کر رہے ہیں نا. اگر تو پرسیپشن نہ ہوتی تو J-10C بھی بہت ہے, اس نے بھی تو رفال گرا ہی دیا. جی جی. لیکن ظاہر ہے ادھر اگر امریکہ ہے اور اسرائیل ہے, F-35 اب اسرائیلی ایئر فورس بھی یوز کر رہی ہے. تو دیکھیں اس چیز کا خدشہ تو رہتا ہے نا کہ جہاں پہ چائنا نے 2026 میں دینے تھے ہمیں J-35, تو وہ اس کو فاسٹ ٹریک کر کے سپٹمبر میں دے رہے ہیں. تو یہ شک تو رہتا ہی ہے نا کہ وہاں پہ اسرائیل ان سپورٹ آ جائے یا امریکہ فاسٹ ٹریک کر دے. یاد رکھیں کہ F-35 آلریڈی ڈپلائڈ ان سروس ہے, ویئرز کہ J-35 کا ابھی تک پہلا بیچ بھی چائنیز ایئر فورس نے انڈکٹ نہیں کیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فاسٹ ٹریک کیا ہے تو وہ پہلا بیچ چائنیز ایئر فورس کی جگہ پاکستان ایئر فورس کو ملے. تو بڑا فرق ہے کیونکہ ان کے پاس وہ انوینٹری بتھیری موجود ہے. یہ مطلب اینگلس تو رہتے ہی ہیں. نہیں بالکل یہ چیز اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ ظاہر ہے انڈیا کو جو ہے نا وہ, لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ پھر اگین وہ پرابلمز آ جاتی ہیں کچھ نا, کہ آپ کے جو نیٹو الائز ہیں جو کانٹریکٹ جنہوں نے دیا ہوا ہے, مطلب پولینڈ ہے یا جو سویڈن ہے یا جرمنی ہے, تو ان کو تھریٹ رشیا کا ہے وہاں سے یوکرائن وار میں. تو کیا ان کے لیے جو چیز بنا رہے ہیں وہ آپ انڈیا کو دے سکتے ہیں؟ سر یہ امریکہ کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کو اب F-35 ملیں گے. صحیح ہے, مطلب وہ بھی تو ڈرے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت ڈوب جانی ہے انڈینس کے ہاتھ. مطلب وہ آپ ذرا اس کا جو ہے نا ٹرمپ کا انداز تو دیکھیں نا, مشکل لگتا ہے کہ اسے وہ F-35 یہ بات ٹھیک ہے. بس دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو 27 اور 28 میں ملیں گے اس وقت تک ہم خرگوش کی طرح سوئے رہیں گے. جی بھائی ایک دفعہ جو آگے نکل گیا نا وہ پھر آپ کو پکڑا ہی نہیں دیتا, وہ پھر آگے ہی ہوتا ہے. اور ایئر فورس میں ہم نے 65 71 میں تو صورت حال ہی مختلف تھی نا, لیکن باقی ہم نے ایئر فورس میں ہمیشہ انڈیا کے اوپر ہماری سبقت ہی رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ہاتھ بیٹھا ہوا جیسے ہوتا ہے نا, مورال کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. تو یہ تو جو ہمارا جو ہمیں اللہ نے جو دے دیا ہے نا ایک برتری, یہ رہے گی. وہ اگر 10 فٹ آگے جاتے ہیں 15 فٹ آگے چلے گئے ہوں گے, یہ تو اسی طرح اب چلے گا. اور بلکہ اب ہماری رفتار زیادہ ہوگی, کیونکہ اب چائنا جس طرح ہم پر اعتماد کرے گا ایسا اعتماد اسے ہم پر پہلے نہیں تھا. دوسری جو اصل میں آپ نے جو بات جو پوچھی تھی نا وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اگلے جو یعنی دوسرا راؤنڈ باقی ہے, اور وہاں پہ پرسیپشن یہ ہے کہ یہ انیشیٹ پاکستان کرے گا. تو میں تو یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا, کیوں میں نے ویسے تھوڑا سا بٹوین دا لائن کہہ دی تھی کہ بھائی انہوں نے تو ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا ہوا ہے,
اور بلوچستان میں گڑبڑ کر کے ہمیں چانس دے دیا کہ اس نیو نارمل کے مطابق جواب دے سکتے ہو تو دو. تو دنیا میں تو نہیں پوچھ سکتی کیونکہ تو ان کا اپنا سیٹ کیا ہوا نیو نارمل ہے. تو خیر یہ ہاں ثبوت دینے پڑیں گے کہ بھائی انہوں نے یہ سارا یہ بلوچستان میں وہی ملوث ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ دشمن کو دبا لیں تو پھر اٹھنے نہیں دینا چاہیے. یہ بھی اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ تو اس کو گھٹنوں پہ لے آئیں اور اس سے کوئی ایسا معاہدے وائدے بالکل سرنڈر کروا کے کریں. یہ تو اگر آپ اللہ نے آپ کو برتری دے دی ہو تو پھر یہاں تک تو بات کو لے کے جانا چاہیے. تو تب بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہی کریں وہ اس حد تک تو ان کی بات مجھے تجزیے سے 100% اتفاق ہے. یہ انہیں اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آنے والے خطرات کا تجزیہ کریں. وہ کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر رہے کہ ایسا ہوگا, ایسا ہونا چاہیے, مطلب جو جنگی طریقہ کار ہے اس کے مطابق یوں ہونا چاہیے کہ اب انیشیٹو پاکستان کی طرف سے ہونا. میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ جس طرح کی اس وقت ہمیں برتری حاصل ہے اس میں یہ چیز بنتی ہے. حالات بھی سازگار ہیں, یہ ہم شرارتی نہیں کہلائیں گے کیونکہ انڈیا نے اس کو بھی ہمیں موقع دے دیا ہے. لیکن ہوگا کیا یہ تو ہم کچھ اس اعتبار سے ابھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ہم نہ کر سکیں. اصل میں یہ تو بہت بڑی ضرورت, پہلے بھی جو ہم نے کیا ہے اس کے لیے کوئی مشورہ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ دنیا میں سے کوئی وہ مشورہ دے رہا تھا, نہ مسلمان ممالک وہ بات کہنے کے لیے تیار تھے, اور نہ ہم سارے مطلب ملک کی سطح پہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں یکسو تھے. مجھے لگتا ہے سیاسی قیادت, چلیں آج یہ بات اگر 6 سال پہلے والی کہہ ہی دیں کہ جب وہ حملہ ہوا تھا بالا کوٹ پہ, یہی سچویشن بنی تھی نا. جہاز تو ہم نے چلیں گرا لیا جو کچھ بھی ہوا. اس کے بعد جب وہ بھی ایک پتہ نہیں گر گیا کیا ہوا, مطلب یعنی کہ فیصلہ اوپر ہوا یا وہ ادھر پائلٹ نے خود ہی فیصلہ لے لیا یا ایئر فورس کے اندر اتنی وہ چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی ہائی لیول پہ وہ فیصلہ کیا گیا ہو, کیونکہ جتنی جلدی ہم نے افراتفری میں ابھینندن واپس کیا اور کانپیں ٹانگ گئیں اسی موقع پہ انہوں نے کہا تھا نا کانپیں, تو یہ بتاتا ہے یار وہ ہم سے بھی مطلب حادثاتی مکہ چل گیا تھا, ارادتاً نہیں چلا تھا. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ چلا دیا تھا, وہ کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا. تو لیکن اصل مسئلہ تو آ کے کھڑا ہوا 2020 میں جب انہوں نے 370 والی وہ شک اٹھائی. تو اس وقت یاد کریں نا, عمران خان کی بات تو بہت مشہور ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جی کیا میں انڈیا پر حملہ کر دوں پھر. تو جو اس وقت قائد حزب اختلاف تھے انہوں نے مڑ کے کیا کہا تھا, جو آج وزیر اعظم ہیں, تو انہوں نے مڑ کے کیا کہا تھا, میں کب کہتا ہوں کہ آپ حملہ کر دیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ حملہ کر دیں. تو پھر پتہ نہیں کیا کہتا ہوں میں. اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے فیصلہ ساز اس وقت گویا بالکل ہی کوئی ریٹیلیشن کے موڈ میں نہیں تھے, اور یہی وہ ٹریپ خود بخود قدرت نے بنایا مودی کے لیے کہ اس نے سمجھا اب بھی وہی کچھ ہوگا جو اس وقت تھا. اور ٹینک چلانے کے لیے سر ڈیزل بھی نہیں تھا, یہ ساری چیزیں تھیں. یہ ہماری قومی سوچ ہے اور یہ اپروچ ہے ری ایکٹیو قسم کی, کوئی ہو گیا تو اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے انہیں تو ٹھیک ہے وہ تھریٹ انالیسس کے طور پہ رکھنا چاہیے کہ جی ہم انیشیٹ کریں گے. ہماری سابقہ تاریخ سے اگر دیکھیں تو یہ لگتا نہیں کہ ہم یعنی ماضی قریب کی تاریخ ہے. ویسے تو ہم نے کبھی ہم کرتے تھے آپریشن جبراٹر کرتے تھے, کچھ کرتے تھے, لیکن اب یہ جو 20 کے بعد ہماری ایسی دم نیچی ہوئی ہے نا ٹانگوں میں, جیسے کتے ڈال لیتے ہیں وہ ڈر کے, تو اس طرح وہ ہمیں ڈیمورلائز ہوئے ہیں کہ اس طرح کا تو ہمیں کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا, سوچ ہی نہیں آتی. اب اس سے پوری طرح نکلے ہیں یا ابھی اس کے اثرات ہمارے لاشعور میں موجود ہیں, یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے مجھے یہ لگتا تو نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے, لیکن اگر یہ فیصلہ قدرت کر چکی ہو تو ہو سکتا ہے حالات ایسے بن جائیں, کوئی وہاں پہ پھر ایسا حادثہ ہو کہ مودی صاحب پھر بیوقوفی کریں, بالکل, یا یہ والا پھر وہ لے ہی لیں. تو بہرحال یہ تو میں موٹی بات یہ کہتا ہوں دوسرا راؤنڈ بنتا لگتا ہے جی. اور وہ اب انیشیٹ وہ کریں گے یا ہم کریں گے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کرنا ہمیں چاہیے, یعنی جو بھی جنگی اس میں بنتا ہے نا تو ہماری طرف سے ہونا چاہیے, کیونکہ ایک بندہ جب گر گیا ہو تو اس کی کمر توڑ دو نا تاکہ وہ پھر نہ اٹھے. اچھا خالد صاحب ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا ہمارے جو اپنے اس کے بعد کی صورتحال ہے, یعنی 10 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فوری طور پہ جو چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی کا ایک ماحول یہاں پیدا ہوا, لیکن اس کو بہت تیزی کے ساتھ کاؤنٹر کیا گیا قوم پرستی کے ایک بیانیے سے. وہ بلوچستان میں بھی تھا, وہ KPK میں بھی تھا, اور وہ دیگر جگہوں پہ بھی جو ہے ہمارے سامنے آیا, اور بڑے بڑے ایسے لوگ جن سے توقع نہیں تھی. جمعہ دن میں گیا ہوا تھا نا راولا کوٹ گیا ہوا تھا, تو ویسے بیٹھے تھے تو وہاں پہ بھی ایک بات آئی
اب اچھا بڑے لائٹ موڈ میں آئی، لیکن باتیں سیریس ہوتی ہیں اور وہ دل میں ہوتی ہیں تب آتی ہیں. تو بات یہ آئی تھی کہ جی اس طرف بھی کشمیری مرتے ہیں، یہ بہت ایک نارمل بات ہے جو وہاں پہ کہی جاتی ہے، اس طرف بھی وہ مرتے ہیں. اچھا یہ کوئی وہ قوم پرست نہیں ہوتے، محب وطن لوگ ہیں، ساری بات ہے، لیکن یہ والی چیز جو ہے نا یہ رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر میں نے تھوڑے 10 منٹ لگا کے نا تو اس کو نارمل کیا. میں نے کہا یار یہ جنگیں پھر آخر کیسے لڑی جائیں گی. اور دوسری آپ ذرا اس کو ذرا الٹ کر کے دیکھو کہ چلیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کی اس بات کو انڈیا تو نہیں مانتا، مان سکتا ہے کوئی تو آپ کا بھائی ہے، چلیں مسلمان بھائی ہیں تو وہ اپنی فوجیں وڈرا کر لیں، پھر آپ امن سے ہو جائیں گے، اس طرف والے بھی اور اس طرف والے بھی. یار اگلا سیناریو پھر کیا بنے گا؟ چلیں آپ کی یہ تصوراتی بات یا تخیلاتی بات پاکستان مان لیتا ہے اور فوجیں نکال لیتے ہیں، پھر امن ہو جائے گا، پھر اس طرف والے نہیں مریں گے اور اس طرف والے بھی نہیں مریں گے. تو بیانیہ ادھر بھی بنائیں، ہر جگہ پہ بنائیں یہ والا قوم پرستی کا. میں یہی چیز غالب صاحب آپ سے اصل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے تھوڑا سا اسے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا کہتا رہا ہے یہ جب سے بالا کو اپنا پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اس کے فوری بعد سے کہ پاکستان کے اندر تو فوج کی جو ریپوٹیشن ہے وہ انتہائی جو گری ہوئی ہے. یہاں تک بھی کہا کہ کچھ راجہ عادل جیسے اور پی ٹی آئی کے بڑے جو فین فالوئنگ ہے ان کے کئی لوگوں نے انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ اگر مودی کی فوجیں آئیں گی تو وہ لوگ تو ہار پہنائیں گے انہیں. اس وقت اتنی جو ہے نا وہ حالات یہ خراب بات ہیں. بھی بالکل گاؤں تک پہنچی ہوئی تھی. مطلب ہمارے گاؤں کے ایک بندے نے اپنی کسی محفل میں یہ کہا، حالانکہ وہ پورا خاندانی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، لیکن اب تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی وہ ایک تھی نا دراڑ. جی بالکل. تو وہ کہنے لگے انڈینز آئیں گے ہم انہیں کوک پلائیں گے، روح افزا پلائیں گے. بھائی یہاں تک پہنچے ہوئے. تو یہی چیز میں کہہ رہا ہوں، یہ چیز وہ وہاں پہ ایک اچھا اس دوران چونکہ ایک یکجہتی کا ماحول نظر آیا اور اس کے بعد اچانک سے یہ دوبارہ قوم پرستی کا بیانیہ اتنے اس شدت سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس میں کہ وہ لوگ بھی جن سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں وہ بھی نظر آئے. اچھا اور اس کے اندر جو وجوہات وہ بیان کرتے ہیں اس کی وہ چیزیں ہیں جو پچھلے 30 سال سے جاری تھیں اور اچانک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی خاص جو ہے نا موقع کے اوپر وہ اٹھ کے وہ سامنے آ گئے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا اسے کریں کہ یہ اگر اس چیز کو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر تو ساری چیزیں جو ہیں اس وقت جو تبدیلی آئی ہے، مطلب ایک مشرف ارا جو تھا ٹھیک ہے افغانستان کے ساتھ جو بھی ہوا کچھ بھی ہوا کیانی صاحب کے دور میں یہ ہوا اور یہاں پہ چلتا رہا. اب جب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو آپ پچھلی چیزوں کو لے کے جو وہاں سے چلتی آ رہی ہیں آج کے دور کے اوپر اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے اور پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں تو کیا یہ فیئر ہے؟ ایک تو چیز یہ کر دیں اس کا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کو ہم اصولی طور پہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ایک انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اختلاف سے سیکھتا ہے، وہ متضاد چیز سے سیکھتا ہے. یعنی اگر نفرت کا وجود نہ ہو تو محبت کوئی معنی نہیں رکھتی. جب بالکل اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی شے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں یا مثبت چیز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. اگر وہ اپوزٹ شر نہ ہو نا تو خیر کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. پہلی تو یہ بنیادی بات یہ سمجھ لیں. تو جب آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شر بھی پیدا ہوتا ہے نا یہ آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ جو تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرایا وہ کام یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس کو اگر آپ رکھیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ یہ والا ابھرا ہے. پتہ ہے اس کا پھر کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا کاؤنٹر یہی ہے نا، آپ کیا ہیں؟ آپ پنجابی ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں کاؤنٹر اور یہ اتنا ہی نقصان دہ ہے. مطلب وہ ادھر سے کسی نے پختون نے بات کی یا کسی افغان نے بات کی یا کسی بلوچی نے بات کی یا کسی سندھی نے بات کی تو ادھر سے پنجابی نیشنلزم جاگ جاتا ہے. یہ آپ نے باقی سب کی بات کی، اس کی بھی بات کریں کہ اس کے ری ایکشن میں جو یہ ہوتا ہے نا یہ شیطانی چکر ہے سارا. جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑھتے ہیں، عقیدہ عقل فطرت سب آپس میں لڑتے ہیں، تو یہ ایکشن کا ری ایکشن وہ جو آپ سنو بال افیکٹ کہہ رہے تھے تو وہ تو پھر چین ری ایکشن ہوتے ہیں. بدلے میں آپ 10 گالیاں دے دیں گے وہ 100 گالیاں دیں گے. تو یعنی پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ بدلے میں کیا شے لے کے آئیں گے کہ آپ جڑے رہیں؟ تو وہ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور شے نہیں. تو میں اس کو مثبت طور پر دیکھ رہا ہوں. آپ اگر سیدھی طرح سے نظریہ پاکستان کو نہیں سمجھ پا رہے تو پھر نتیجہ وہ نکلنا ہے.
اگر آپ نظریہ پاکستان کو ہیمر نہیں کر رہے، آپ اگر نظریہ پاکستان کو دل کے اندر اتار نہیں رہے، پڑھا نہیں رہے، ایجوکیٹ نہیں کر رہے، اس کی ڈائمینشنز نہیں کھول رہے، اس کے عملی تقاضے نہیں بیان کر رہے، تو پھر نتیجہ وہ نکلنا ہے، اور اس کے پیچھے دنیا ہے، کیونکہ آپ کو کمزور اس بنیاد پہ کرنے، 4 ٹوٹے آپ کے جو کرنے تھے تو اس بنیاد پہ کرنے تھے. تو یہ تو پورا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر موجود تھے. یہ اب ایک فتنہ ہے، یعنی اس وقت وہ ہمارے لیے فتنہ بن گیا ہے، لیکن یہ فتنہ ہمیں اصل پیغام کی طرف لے کے جا سکتا ہے اگر ہم اسے صحیح طرح سے رخ دے سکیں. تو قرآن مجید میں بھی ظاہر ہے جب نبی دعوت پیش کرتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے مقابلے میں شیطان کی دعوت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور اتنی ہی زور سے کھڑی ہوتی ہے جتنی زور سے نبی کی دعوت ہوتی ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ اپنے اس سارے دباؤ سے چاہتے ہیں آپ ڈھیلے پڑ جائیں اپنے اس کام میں. جب آپ ڈھیلے پڑیں گے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو جتنے زور سے نظریہ پاکستان کو یا قومی یکجہتی کو اس موقع پہ وہ ملا نا بوسٹ، تو اتنے ہی زور سے اس کا ریئیکشن آنا فطری عمل ہے. لیکن اب اتنے ہی زور سے ہمارے ہاں اس کی ضرورت ہے نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کی. اچھا، لیکن یہ جب فتنہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح کا، دونوں سائڈیں آمنے سامنے آتی ہیں، اس میں بیچارے وہ جیسے ہوتے ہیں نا کولیکٹیو ڈیمیج جو ہوتا ہے، تو وہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے، اس میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ کچھ سادہ لوگ، کچھ کا تو ایجنڈا ہوتا ہے، اور سادہ لوگ بیچ اس میں ایویں ہی رگڑے جاتے ہیں. اس میں ہمارے اچھا سادہ لوگ عام طور پہ دیندار بندہ ہوتا ہے، یا یہ کہ لے مین یا ماسز میں سے جو وہ سادہ لوگ مخلص ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. لیکن اچھا یہ کوئی بھی بیانیہ جو کھڑا ہوتا ہے یہ بالکل بے بنیاد نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مشرف نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، جو کچھ کیانی نے کیا سوات میں، اور اس دور میں جو فوج نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، جو کچھ ہوتا رہا اسلام پسندوں کے ساتھ یا اسلام پرستوں کے ساتھ، اسے ہم سپورٹ تو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی ریئیکشن گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے اور ان علاقوں میں موجود نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دیندار آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تبدیلی کیا آئی ہے. اگر وہ اسے نہیں سمجھ پا رہا تو ایک ایسی ہی غلطی کر رہا ہے جو 47 میں دیندار لوگوں نے کی تھی، کہ جو ہندو کے عزائم کو نہیں سمجھ سکے تھے، اور قائد اعظم یا ان لوگوں کی ظاہری جو صورت وہ اور مسلم لیگ کی جو تھی اس کو دیکھ کر تو وہ گاندھی کے جو ہے نا چرنوں میں بیٹھ گئے تھے، اور نتیجہ آج ہندوستان میں مسلمان بھگت رہا ہے. ایسی ہی غلطی آج دیندار آدمی کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ امید اور یہ کہ دین کے اعتبار سے ایک نیا موقع پیدا کیا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہم اس فوج کو وہ فوج سمجھ رہے ہیں کہ جو پرویز مشرف کی فوج تھی. اس وقت بھی ہم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ فوج غلط ہے، ہمارا موقف تو یہ نہیں تھا. ہمارا یہ بھی نہیں تھا کہ یہ فوج نہیں ہونی چاہیے، ہمارا یہ بھی نہیں تھا کہ یہ ملک نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ تھا کہ یہ پالیسی غلط ہے. اور پھر جب وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا آنا شروع ہوا تو پھر تو ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک قبضہ گروپ ہے جس نے ہمارے اداروں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو رجیم چینج کا مطلب یہ ہے کہ حق بحقدار رسید، وہ قبضہ گروپ سے جان چھوٹی ہے. اب آپ اس وقت کی چیزوں کو لے کے آج جو ہے نا کہ قیادت کو بھی اسی جگہ رکھ کر فیصلے کریں اور اس ریئیکشن میں فیصلے کریں، یہ ایک عامیانہ بات تو ہو سکتی ہے. ایک میچور آدمی کی ایک ویسے بھی مومن کو رد عمل کی وہ پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے حالات کا تجزیہ کر کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. مومن ہی نہیں، کسی بھی ایک جو کسی اسٹریٹجی بنانے کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اسے ریئیکشن میں آ کے کبھی بھی کوئی فیصلہ کرے گا. آپ ذرا سوچیں، آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے ایز اے ایک جو ہے نا جرنیل کے، تو آپ کو نہیں پتہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. تو کیا اس ریئیکشن کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی بنائے بغیر آپ نے وہ ایکشن کر دیا ہے؟ تو اب اگلا بندہ اگر ریئیکشن کرتا ہے تو وہ پھنسے گا یا نہیں پھنسے گا؟ وہ تو ٹریپ بن جائے گا اس کے لیے. تو جو بندہ بھی لیڈرشپ کے مقام پر ہو اسے ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے، بالکل. تو وہ پرانی باتوں کو لے کے آج کرنا، ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عامیانہ سوچ ہے، یہ ایک لیڈر کے شائن شان سوچ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے عامیانہ نہ ہو تو چلیں وہ جو ہوتا ہے نا ایک کیا کہتے ہیں اسے، لوگوں کو راضی کرنے والی سوچ ہے. تو آپ گویا حقائق اور اس کو دیکھنے والے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ پبلک ول کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو فالو کریں. پھر عامیانہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں.
آپ کے اس سارے کام کے نتیجے میں فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس قبضہ گروپ کو فائدہ پہنچے گا کہ جس کو نکالا گیا. یہ تو ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنا غلط آپ سے بے جانے بوجھے میں ہی ہو رہے ہیں, غیر ارادی طور پہ ہو رہے ہیں, لیکن آپ سے ہو رہا ہے. تو یہ بد نصیبی سے ہمارے جو ہے نا دیندار لوگوں میں جو ری ایکٹیو لوگ ہیں بیسیکلی, اور ری ایکشنری لوگ ہیں, ان کے اندر یہ اس طرح کی چیز پیدا ہو چکی ہوئی ہے. یہ بہت نقصان دہ ہمارے اصل میں ہمارے دینی سوچ کے لیے بھی نقصان دہ. پھر لوگ ان کے ایکشن کو دین کا ایکشن سمجھ لیتے ہیں. تو یہ تو پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, جب بھی ہوا نقصان اٹھایا. یہ اب تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ مکے والوں نے کیا نہیں کیا محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ وہ تھا جو صحابی نے مکے میں داخل ہوتے وقت نعرہ لگایا تھا نا, الیوم یوم الملحمہ, آج قیمہ کرنے کا دن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. یہ سچویشن کو دیکھنے کی بات ہے. اگر وہ آپ صلح حدیبیہ بھی اسی طرح کی ایک چیز تھی, اگر وہ نہ ہوتی تو یہ سیف من سیوف اللہ جو خالد بن ولید ہیں یہ زندہ رہتے, اور وہ زندہ نہ رہتے تو جو اسلام نے یہ ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ کیسے حاصل کرتے؟ تو یہ جگرا ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ دینی قیادت کے منصب پر فائز ہیں تو اس طرح چیزوں کو دیکھ کر اور کھلے دل کے ساتھ, نہ آپ نے لوگوں کی اطاعت کرنی ہے یا ان کی خواہشات کی اطاعت کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, حق سچ کی بات کرنی ہے, اور جو آپ کا ویژن ہونا چاہیے اور جو آپ کی پختگی ہونی چاہیے, تو وہ اس سے ثابت ہوگی کہ آپ ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ آپ چیزوں کو معروضی طور پر آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں, اور جو گیون سرکمسٹانسز ہیں, حالات و واقعات ہیں, جو ظروف و احوال ہیں, اس کے مطابق اپنی شاندار بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے آپ فیصلہ لیتے ہیں. یہ تو آپ کی میچیورٹی کی علامت ہوگی. ایکشن کا ری ایکشن تو میچیورٹی نہیں ہوتی. وہ تو آپ کتے کو پتھر مارے وہ بھی آف کرے گا مڑ کے. یہ کیا بات ہے؟ بالکل. اچھا, میرے خیال میں تھوڑا سا برصغیر سے نکل کے اب ذرا مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں. اور کیوان بھائی بتائیں, ٹرمپ صاحب آئے اور بڑا مال لے کے گئے ہیں وہاں سے, اور اس میں خیر کچھ تو چیز جو ہے نا وہ اسٹریٹجکلی بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنی جو انویسٹمنٹ وہ لے کے گئے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا امریکہ کی معیشت کو, اور مڈل ایسٹ کے اوپر کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ جی, مہتاب بھائی آپ نے ابھی اس سے پہلے بھی جو خالد صاحب سے بھی بات کی, اور یہ جو پورا تناظر ہے یہ پاکستان کے کانفلکٹ کا, یا میرے تو خیال میں, اور خالد صاحب اس پہ کافی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ اکیلا تھیٹر نہیں ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ کا تھیٹر ہے اور یہ جو ہمارا انڈو پاک کا تھیٹر ہے, یہ اصل میں تو ایک ہی تھیٹر ہیں, جڑے ہوئے ہیں آپس میں. سو ہم ان کو آئسولیشن میں ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اب ٹرمپ کا چلیں ایک تو بظاہر جو موقف لگتا ہے کہ ٹرمپ نے پہلے بھی یہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ آیا اور وہاں پہ کافی پیسہ لے کے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہلے بھی یہ کر چکا ہوا ہے. تو ٹرمپ اس بارے میں بالکل اوپن ہے. وہ مڈل ایسٹرن جتنی بھی حکمران ہیں ان کو مطلب کوئی کسی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا. وہ تو یہی کہتا ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے, ہم ان کو بچاتے ہیں, ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے بل بوتے پہ کھڑی ہوئی ہیں, تو میں جا کے شیخ کو کہتا ہوں شیخ پیسہ نکالو. یہ وہ اعلانیہ کہہ چکا ہوا ہے. مطلب اتنی ہی عزت کی نظر سے وہ ان کو دیکھتا ہے. تو ایک تو موقف وہ ہے کہ امریکہ کی معیشت میں سیریس فالٹ لائنز موجود ہیں. ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور وہ ایز اے بزنس مین دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا کی معیشت ہے, یہ ڈوب گئی تو میں بھی ڈوبا, میرا کاروبار بھی ڈوب. ایک تو وہ اینگل ہے اس کا. تو مڈل ایسٹ میں نو ڈاؤٹ پیسہ ہے, دنیا تیل خرید رہی ہے, اس تیل کا جو پیسہ ہے وہ کہیں تو جا کے پارک ہونا ہے. پارک ہونے کی جگہ کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ کی وہی اکنامک بیس ہے, اسٹاک مارکیٹ ہے, بانڈ مارکیٹ ہے جس کی ہم نے بات کی. وہاں پہ تو دنیا کا جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس مجروح ہو رہا ہے, اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس طرح آ نہیں رہی انٹل انلیس کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ہانک کے لے کے ہیں. اور عربوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں یہ کہ ہانک کے لے کے جاتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کو بھی ریوائیو کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹس چاہیے. تو ایک تو یہ تناظر ہے کہ ٹرمپ از ڈیسپریٹلی ٹرائنگ کہ امریکہ کی یہ جو معیشت کے حالات ہیں یہ کچھ حد تک بہتر ہوں, سیلویج ہوں اور کنٹین ہوں. لیکن جب اس کے ساتھ آپ موازنہ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی پولیٹیکل سچویشن کا, تو وہاں پہ ایک اور منظر نامہ بھی ہے, اور وہ پولرائزیشن ہے جو اس وقت بلڈ ہو رہی ہے, جو ایران کی تھریٹ کریٹ کر رہے ہیں یہ, اور جو اسرائیل و غزہ میں جو معاملہ ہو رہا ہے اور ادھر گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے.
دیکھیں اسرائیل نے ابھی تھریٹ کیا ہے کہ امریکہ کی جو نیگوسیشنز ایران کے ساتھ ہو رہی ہیں نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں، امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ایران اپنی جو انرچمنٹ کا پروسیس ہے اس کو سٹاپ کرے، پھر رول بیک کرے، مطلب یہ اس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی اسرائیل آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہو گئیں تو ہم ان کی تنصیبات پر ڈائریکٹ اسٹرائک کریں گے. تو ایک دیکھیں پولرائزڈ ماحول ہے. اب ٹرمپ کا وہ جو وزٹ ہے اس کے پیچھے ایک تو وہ معیشت والی چیز ہے جو ہم کہہ لیں کہ وہ جو اب تو ایک عمومی بات ہے، ادھر ٹیرف ہو گئے، ادھر یہ ہو گیا، یہ سارا ایک جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. لیکن یہ جو پولیٹیکل سیناریو بلڈ ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ کے کوئی بڑے ایکشن سے پہلے آپ نے وہاں کی لوکل لیڈرشپ کا کوئی بائی ان تو لینا ہوتا ہے. اور جو ٹپیکل حریف تھے، جو میننگ فل حریف ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو اے ہے، تو ان تین کا اس نے دورہ کیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ہائنڈ سائڈ پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا یہ صرف ایک اکنامک وزٹ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل اورینٹیشن بھی تھی اگلے کسی منظرنامے کی تیاری کی. اچھا یہی چیز جو ہے، اسی لیے یہ دو تھیٹر ہم جوڑتے ہیں آپس میں کہ یہ جو پاکستان انڈیا والا بھی ہے، دیکھیں اس کو اگر ہم چائنا امریکہ بلاک پالیٹکس میں نہیں دیکھیں گے تو یہ کانفلکٹ سمجھنا مشکل ہے. یہ جو چائنا آ کے پیچھے کھڑا ہوا ہمارے، تو اصل میں تو دو بلاکس کی لڑائی چل رہی ہے. تو جو فیوچر منظر نامہ ہے اس میں مطلب یہ ایک سوال بھی بنتا ہے خالد صاحب سے کہ یہ جو سارا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو شاید یہ موقع سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان پریمپٹیولی کچھ کرے، یا وہ جو انڈین اینالسٹ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ 6 سے 12 مہینے میں پاکستان اب سٹرائک کر سکتا ہے. تو آپ اس ماحول کو، اور خالد صاحب آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیے گا کہ اگر ہم چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امریکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے. ایک طرف اسرائیل غزہ اور گریٹر اسرائیل والا معاملہ چل رہا ہے، اس میں لیبنان بھی ہو گیا، سیریا بھی ہو گیا، سیریا کے اندر چلیں ایک الگ ٹرانزیشن آ گئی، یمن بھی انوالو ہو گیا، اور دوسری طرف وہ ایران والا محاذ بھی بلڈ اپ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو ایک طرح سے امریکہ نے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ میں ایسرٹ کیا ہوا ہے. تو اگر چیس بورڈ پہ دیکھیں تو کیا اس ریجن میں چائنا اپنے آپ کو ایسرٹ نہیں کر سکتا؟ تو اگر ہم فرنٹ اینڈ الائے ہیں اس وقت چائنا کے، یہ جو کرنٹ کانفلکٹ ہے اس کے تناظر میں، تو پھر یہ چائنا کو بھی تو سوٹ کرتا ہے کہ انڈیا جو کہ ان کا سب سے بڑا ہواری ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. تو مطلب یہ گلوبل چیس بورڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں، تو مطلب یہ تھیٹر تو پھر جڑے ہوئے ہیں آپس میں. ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے، جو یعنی بیماری کبھی ایک طرف سے ظاہر ہو جائے، کبھی دوسری طرف سے ظاہر ہو جائے. یعنی امریکہ نے اگر فرض کریں یہ امریکی گیم تھی جو پاکستان انڈیا مسئلہ تھا، اور یہ اور چائنا امریکہ جنگ تھی یہ، تو یہاں سے تو پھر امریکہ کو ہو گئی شکست. تو اب امریکہ نے جو فوکس کرنا ہے وہ کدھر کرنا ہے؟ وہ جو دوسرا اس کا معاذ ہے وہ کھولنا ہے اور سارا پریشر وہاں بلڈ کرنا ہے. اب وہاں سے اگر چائنا پیچھے ہٹتا ہے تو دیکھیں نا، وہ اصل میں تو جو سی پیک ہے یہ تو پھر مڈل ایسٹ کے بغیر تو نہیں بنتا نا، پورا تو نہیں ہوتا. بالکل. لہٰذا وہ یعنی کنٹینمنٹ اگر آپ یہاں سے نہیں کر سکے تو پھر یہاں سے کر لیتے ہیں. یہ ہے جو امریکی گیم چل رہی ہے. اب چائنا نے بھی تو اپنا کھیل کھیلنا ہے نا، یہ وہ تو بیٹھا تو نہیں ہوگا. اب وہ کدھر سے ہوگا؟ اب یعنی یہ تو اب چائنا بھی چاہے گا پھر ایران والا تھیٹر لگے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور کیا پتہ ہمیں پھر مزید زور دکھانے کا موقع ملے. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بھئی ہمارے اس معاملے میں اسرائیل بھی تو تھا نا انڈیا کے پارٹنر کے طور پر. بالکل بالکل کھل کے واحد ملک تھا اس وقت دنیا. وہ تو قرض ابھی باقی ہے. بالکل. انڈیا کا تو ہم نے چکا دیا، اسرائیل والا تو باقی ہے. بالکل. اس کا بھی تو کچھ یعنی کسی کنارے لگنا چاہیے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ابھی وقتی طور پہ وہ جو 4 ٹریلین لے گئے یا جتنا بھی لے گیا تو یہ اس کے گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، ابھی بہت سارے چیز جو ہے نا باقی ہے. اور یہ حالات و واقعات، پھر وہ جو بھی مختلف جو ہے نا پول اینڈ پش والی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں آخر میں تو امریکہ کا یہ بھی یہاں سے بھی جو ہے نا کام ختم ہی لگتا ہے. رول بیک. ایک ہی ملک ہے نا امریکہ کا یہاں پہ. جی. اسرائیل جیسے یہاں پہ انڈیا تھا. بالکل. تو جس دن اسرائیل پٹ گیا تو اس دن امریکہ کا کیا رہ جائے گا مشرق وسطیٰ میں؟ یہ عرب ممالک تو یعنی پھر
ظاہر ہے ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی، تو وہ کدھر سے ملے گی؟ ترکی سے، ایران سے، پاکستان سے. تو یہ اگر سارے چائنی کلب میں ہوں گے، بلاک میں ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب عرب بھی اسی طرف ہوگا. بالکل، اور بظاہر ایسے ہی ہے سر. اب یہ دیکھیں نا، سی پاکستان آ رہا ہے، پتہ نہیں پچھلے دنوں سنا تھا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، لیکن خبر چلی تھی اس طرح. وہ کیوں بھائی، اس کا کیا کام پاکستان آنے کا؟ تو یہ اصل میں یہ کوئی یہی ترتیب ہے نا، اسی سیناریو میں اس کا آنا بنتا ہے، باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ابھی تو چیزیں یہ آگے اسی طرح بڑھیں گی. کسی ایک کا ہو نہیں گیا ابھی. یہ ہم سمجھیں کہ مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ جیت کے چلا گیا، نہیں، پیسے لے کے گیا. پیسے لے کے. اچھا خالد صاحب، اگر مشرق وسطیٰ کو ہم چلو خراج وصول کر کے گیا. ویسے ایک چیز سوری مطابق ایک چیز ایڈ کر لوں اسی تناظر میں. سر یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. اگر اس ہم بگر پکچر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے پاکستان کو کوئی ان یوزول لیڈرشپ اپرچونٹی نہیں ملی کہ آپ حقیقتاً ایک لیڈنگ رول پہ. تو یہ بہت سارا کچھ جو ہے نا پرفیکٹلی جو ہے نا ایک پلان کے ساتھ ہو رہا ہے، جسے ہم حادثات اور واقعات ایسا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کا رول آپ کو نظر آنا، مطلب یہ تو ہر جگہ پہ جو ہے نا ہمارے لیے موقع بن رہے ہیں، یہ سارا خدا کی طرف سے. تو کیا ہم سر ریکگنائز کر رہے ہیں اس اپرچونٹی کو؟ جب اللہ نے منصوبہ بنا ہو تو نہ بھی کریں، آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. اب وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ہو کے رہتے ہیں. اب وہ ہم مودی کو کہتے ہیں بیوقوف ہے، تو اسرائیل کو کس کتے نے کاٹا تھا؟ ادھر چلیں، جو کچھ کرانا ہے مودی سے کرا لو، بندے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی اپنا سینگ پھنسا کے گویا اس نے اپنی پریزنس شو کی. یہ ہمیں بتایا، پیغام دیا کہ تمہیں جو ہے نا پھینٹی لگوانے کے لیے میں آیا ہوں. یہ نہ سمجھنا تمہاری انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، یہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ اس نے گویا میسج دیا. تو میسج تو ڈیلیورڈ. تو پھر ہمارا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قرض ہے نا، تو قدرت کھینچ کے لے گئی نا ادھر. ہم تو نام بھی نہیں لیتے تھے کبھی جناب. پچھلے 20 سالوں میں کتنا ٹیررزم ہوا، انڈیا نے کرایا. ہم نے تو کبھی شکایت بھی نہیں کی کہ یار انڈیا یہ کام کرتا ہے. کل بوشن کو پکڑ کے ہم نے سنبھال کے رکھ لیا، کوئی وہ نہیں بنایا کوئی دنیا کے سامنے مسئلہ کہ بھئی یہ ان کا حاضر سروس بندہ یہ کر رہا تھا یہاں پہ. اور سر وہ جو تو یہودیوں کا نام ہم کدھر سے لیتے اور اسرائیل کا نام؟ حالانکہ اگر پیٹرن دیکھیں تو جو اسرائیل کا پیٹرن غزہ پہ یا فلسطینیوں کے ساتھ ہے، بالکل وہی پیٹرن ایک بڑے اسکیل کے اوپر انڈیا کا ہمارے اوپر نظر آتا ہے. وہی بیہیویئر ہے، وہی پانی روکنا، وہی اسی طرح جو ہے نا ہٹ کرنا. ہاں، یہ سارا کچھ مودی نے تو سارا وہیں سے لیا ہے. بلکہ یہاں ہی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو سارے اقدامات تھے یہ بھی سارے وہی اسرائیلی جو ہے ابھی وہ تو وہاں پہ اب بھی ہو رہا ہے جی، وہ سارا اب بھی ہو رہا ہے. تو اچھا خالد صاحب، جو دوسری چیز مڈل ایسٹ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دوران مطلب یہ جو دورہ تھا، ایک تو اس کا فائنینشیل اسپیکٹ تھا، ایک چیز یہ ہے کہ اس کو وہ ڈیل آف سینچری 2 کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس نے آگے جو کام کیا ہے وہاں پہ کہ عربوں سے یہ کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ایک طرف رکھ کے تو آپ جو ہے وہ کریں، ایک تو فائنینشیل جو ہے نا وہ ٹائز اپنے اسٹرانگ کریں، اور پھر دوسرا ایران آپ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپس میں آپ مل کے ایک بلاک بنائیں وہاں پہ. اور پھر اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایک اگر بلاک بنتا ہے تو پھر وہ آلریڈی دشمن جو ہے نا وہ دوست بن جائے گا. اسرائیل کا جو ہے نا اگر کل ایران کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بلاک وہ جو اگینسٹ ایران جو بلاک وہاں پہ بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اسرائیل اور اس کے ایک قریب آ جائے گا. تو وہ جو ڈیل آف سینچری 1 کا جو تھا ڈائریکٹلی کہ عرب ممالک، سعودی عرب اور دیگر جو ہے وہ تسلیم کر لیں، وہ UAE اور بحرین کی حد تک تو ہو گیا تھا، لیکن کویت اور سعودیہ اور قطر جو ہے وہ رہ گئے تھے اس سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اس طریقے سے جو ہے نا وہاں پہ لے کے آیا جائے کہ وہ اس طریقے سے قریب آئیں کہ دشمن ایران ہے، دوست اسرائیل ہے، یہ ایک پورا پرسیپشن وہاں پہ کریٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے وہاں پہ یہ کام کرنے کے لیے. تو ذرا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا. اصل میں دیکھیں، یہ تو ایران دشمن ہے، یہ تو تقریباً ابھی ہو گئے سر جناب 46 سال 47 سال، یہ تو سودا بکتا رہا ہے، اور اسی سے تو یہ سارے جا کے امریکہ کے پاؤں میں بیٹھے ہیں. اس سے پہلے پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے تھوڑا بہت اپنا، لیکن اس کے بعد تو بالکل فلیٹ ہو گئے نا، یہ ایران کے خوف کی وجہ سے. اور ایران نے یہ حماقتیں کی ہیں، مطلب اپنا وہ ڈرایا ہے ان کو.
اور صدام کو انہوں نے پہلے آگے اس لیے لگایا تھا ایران سے بچنے کے لیے، اور بعد میں بھی وہ سارا مطلب یہ بھی پچھلے اس 50 سال کا یہ سارا جو ہے نا ایران کے خوف پر منحصر وہ ساری پالیسیاں بنی ہیں. ایران جو پوسٹ ریولوشنر جی ایران تھا. جی ٹھیک. اچھا اب آ جائیں دوسری طرف نا کہ اسرائیل دوست ہے، یہ ذرا نئی کھچڑی پکی ہے تقریباً، لیکن اس کو بھی 10-15 سال تو ہو گئے ہیں. وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا ہلکی آنچ پہ یہ پکتی رہی ہے. اسے کبھی وہ ابراہیم اکارڈ کا نام دیا گیا، کبھی کیا، کبھی کزنس، کوئی اس طرح کے مختلف یہ چل رہا ہے، یعنی یہ بھی چلتا رہا، ہلکی آنچ پہ چلتا رہا. لیکن یہ چل سکتا نہیں. وہ پہلے والا چل گیا، یہ چل سکتا نہیں. اور یہ چل اس لیے نہیں سکتا کہ جو اسرائیل کے عزائم ہے نا اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کھاتا. سب سے پہلی بات غزہ کا لے لیں. عرب حکمران فلسطینیوں کی قربانی دے دیں، کیا عرب عوام بھی یہ قربانی دے دیں گے؟ اور ایک بات اور بھی ہے، یہ جو اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی ہے اس کے اثرات عرب میں بھی گئے ہیں. ہاں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ، اور ان کے لوگوں کے اندر بھی ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے. اچھا اس کا یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہو تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں. کوئی ایک کہیں کسی کونے میں کھڑا ہو جائے نا تو آپ کو بھی دل آتا ہے کہ وہ والا کام ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارا پریشر جائے گا حکمرانوں کے اوپر، اور یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو وہاں کی پبلک نہیں برداشت کر سکتی. اس کے ساتھ آپ جا کے کزن بنیں یا ابراہیم اکارڈ کریں، یہ نہیں چلے گا. آپ کی حکومتیں الٹ جائیں گی، یہ نہیں چل سکتا. ایک تو چیز یہ ہوگی. اچھا یہاں پہ بات رک جائے گی کیا؟ انہوں نے 3rd ٹیمپل بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ بالکل. تو وہ قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے یا اس کے بغیر، یا اور مسجد اقصیٰ کو گرائے بغیر بنا لیں گے؟ اس کا کوئی ری ایکشن عرب عوام کے اندر نہیں آئے گا. کدھر کزن بنیں گے آپ؟ پھر اس سے آگے وہ رک جائیں گے. انہیں اردن نہیں چاہیے، انہیں لبنان نہیں چاہیے. ابھی تو اپنے شام کو چلیں، کچھ نہ کچھ وہ جو ہے نا وہ دلا دیا ہے ریلیف، لیکن کیا شام پر قبضہ کرنا گریٹر اسرائیل کے پلان کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ نہیں چلنے والا. سر یہ کوئی 2 اسٹیپ اسٹریٹجی نہیں لگتی کہ پہلی لالی پاپ دے کے ان عرب ممالک کو ایران کے خلاف منظم کرو، اور ان کے پلاننگ میں جب یہ اوور ہو جائے تو اسٹیپ 2 میں پھر اسرائیل اپنی اگلی کارروائی کرے؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے. اصل میں اس وقت جو بات کہہ رہا تھا نا، وہ ہم جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ والا تو دورہ کر کے گئے ہیں، اپنا بیج ڈال کے گئے ہیں. اب یہ دوسری پارٹی بھی تو کوشش کرنی ہے نا. ابھی جو باتیں ہم کر رہے ہیں، کیا یہ ساری اس سے ملتی جو وہ پوری انفارمیشن کے ساتھ ان کے سامنے نہیں رکھیں گے؟ ہمارے پاس معلومات تو کوئی بھی نہیں ہے نا. لیکن وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، اور پھر جیسے چائنا جیسی ہے، تو یہ اگر یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تو کیا صورت بنے گی؟ اب اصل میں چائنا اکیلا تو نہیں ہے، رشیا پوری طرح اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ایران بھی ہے. اب ترکی چلیں 50% ہوگا. ترکی کے بہت سے مفادات جو ہے نا امریکہ کے ساتھ اور نیٹو وغیرہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ چیزوں سے واقف تو وہ بھی ہے. اب پتہ نہیں مصر کا کیا بنتا ہے، لیکن بہرحال دوسرا عوام کا پریشر ہے. ترکی میں اردوگن کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو اسلامسٹ ہے. تو یہ چیزیں اب جب ان کے سامنے آئیں گی تو اتنا مجھے نہیں لگتا کہ بھئی عرب حکمران کوئی پاگلوں والا کام کریں گے. ایک دوسری بات یہ کہ ساری چیزیں اسی طرح ہی رہیں گی یا وہاں بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. جی رجیم چینج ادھر بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے یعنی یہ دوسرے والی بات جو ہے نا یہ چلتی نہیں نظر آتی. دوستی والی بات نہیں چل سکتی. ایک فوری طور پہ تو یہ لگتا ہے بالفرض چل جاتی ہے، اور وہ جو آپ سیناریو بیان کر رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ عرب اور اسرائیل اور یہ سارے مل کے ایران کا جو ہے نا وہ کو ٹھپیں، تو جتنا ٹھپنا تھا میرے حساب میں ٹھپ چکے ہیں. شام سے نکال لیا، یمن سے تقریباً اسے فارغ کر دیا، عراق سے فارغ کر دیا. تو جو ایران رہ گیا ہے نا، اس کی طرف اگر اسرائیل آئے گا تو سر یہ بڑی طاقتوں کا کھیل بن جائے گا. کیونکہ بچا کھچا ایران جو ہے نا یہ صرف اب ایران کا ایران نہیں ہے. یہ اب روس کے اعتبار سے بھی دیکھیں، یہ آپ چائنا کے اعتبار سے دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ یعنی پاکستان گوارا کرے گا کہ جب وہ انڈیا کے ساتھ اس کی یہ اتنی ہاسٹیلٹی ہو اور اس کی پشت پر آ کے اسرائیل بیٹھ جائے. جی تو یہ چیز جو ہے نا اتنی آسان نہیں ہے.
ایران والا معاملہ جو ہے نا یہ کانٹا نکالنا کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے. اور کیا پتہ, کوئی پتہ نہیں کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے جیسے ابھی بنا ہے ہمارے ساتھ, جیسے بنا ہے نا, ہو سکتا ہے یہی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. اب جن کدھر سے نکلتے ہیں, دیکھیں ایک ٹیکنالوجی دنیا حیران ہے, وہ 7 تاریخ سے پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھی نا. بالکل 7 تاریخ کو پتہ لگا. آج ایران کیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, ابھی تو کسی کو نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا, ایرانیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. وہ تو ٹاپ لیول پہ ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. تو اب جو مودی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہی نیتنیاہو کے ساتھ ہو جائے تو وہ تو ہے ہی بیچارہ اتنا سارا ہی, تو صاف ہی ہو جائے گا. لیکن خالد صاحب نیتنیاہو کو ایک بڑا پرابلم ہے نا کہ وہ چاہ رہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے وہ کچھ بڑا حاصل کر لے, اور اگر جس دن اسے حاصل ہو جائے اس دن وہ اگلے الیکشن اناؤنس کر دے. یہی ہوتا ہے, مودی بھی یہی اسی کے اوپر تھا. لیکن مطلب اس کا تو بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو اس نے غزہ کے اوپر کیا تھا, اور غزہ والوں کی جو مزاحمت اور ان کی استقامت نے اس کو مطلب وہ ختم کر کے رکھ دیا. مطلب اب اسے لے کے یہاں پہ پبلک ریٹنگ بھی بہت کم ہو گئی, مطلب اب اس کے جیتنے کے امکانات ختم ہو گئے نا. اب وہ جیتنا تبھی ممکن ہوگا جب کوئی بہت بڑی شے کرے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی شے کرنے کے لیے پلاننگ, فیزیبلٹی, یہ سب بعد میں ہو گیا ہے, سیاسی ضرورت پہلے ہو گئی ہے. تو یہی تو حماقت ہوتی ہے, ڈیسپریشن. یہی ٹھیک ہے. میں اصل میں جو چیز سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات و واقعات آپ کو مجبور کر کے اس جگہ پہ لے آئے ہیں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. بامر مجبوری وہ کام کرنا پڑے گا. تو پھر آگے سے جواب اگر تگڑا آ گیا تو اس کے لیے تو آپ نہیں تیار ہیں. اچھا خالد صاحب, اس پہ ایک اینگل ہے, اس پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. سر یہاں پہ انڈیا نے ایک پوزیشن لی اور اپنا ایک شو آف فورس کرنے کی کوشش کی, اور 9th اور 10th کو اس کے بعد ہوا. تو گارڈین جو انگلینڈ کا اخبار ہے, اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سرخی لکھی, میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں ذرا مشرق وسطیٰ سے. اس نے لکھا کہ یہ جو کمبیٹ ہوا تھا, دس واز ناٹ اے ڈاگ فائٹ, دس واز این ایمبش بائی پاکستان. اب آپ اسے یوں ہی گھات لگا کے جو ہے نا. اچھا سر, کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم اگین بلاک پالیٹکس, چائنا امریکہ کے تناظر میں سارے بات کو دیکھتے ہیں, تو ایک طرف تو دیکھیں نا وہ ایک طاقت ہے, مغرور ہے, ایگزسٹنگ سپر پاور ہے وہ اپنے ایک زور پہ, لیکن ظاہر ہے یہ جو پورا منظر نامہ ہے تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی چائنا اور اس کے پراکسی ایران نے کوئی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ آؤ اور پھر سرپرائز دیں. سر جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, اصل میں جو بات میں کہہ رہا تھا, چل میں گھات لگانے کی تو نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بھائی نیتنیاہو یہ کام جو کر رہا ہے یہ اصل میں کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہے, یہ اس کے پلان کا حصہ نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ کوئی مطلب خام خواہ ایڈونچر میں جا رہے ہو, یا نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ایران سے ابھی اسے کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں. وہ ابھی فرض کریں وہی بات ہے کہ وہ اگر اس طرح آتا ہے, اب ایران نے ایک بات تو کہی ہے نا کہ اگر ایران پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہم اسے امریکہ کا حملہ تصور کریں گے. تو اس بات کا کوئی مطلب تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ جانا چاہیے نا. بالکل, کہ ہم پھر جواب کدھر دیں گے. بالکل سر. اور باقی یہ کہ دیکھیں شام میں نقصان جتنا ایران کا ہوا ہے نا اتنا ہی روس کا بھی ہوا ہے. صحیح. تو کیا روس کیوں برداشت کرے گا؟ ترکی کا بھی کافی کچھ رہتا ہے کام. تو یہ بہرحال اسرائیل اگر اس معاملے میں اس وقت پڑتا ہے نا تو اپنا ہی نقصان کرنے کا اس کا خدشہ زیادہ ہے. ایران کو آپ ٹھیک ہے کمزور ملک دیکھیں گے, اس کی ایئر فورس ہی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس دنیا میں کوئی جو اب کی دنیا ہے اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ کی 2 چیزیں پہنچ جائیں وہاں پہ تو وہی کام تمام کر دیتی ہے. خالد صاحب یہ تو آپ یہ اپنے یمن کے تناظر میں دیکھا. یمن میں حوثی ملیشیا کو آپ دیکھیں کہ مطلب ایک چھوٹی سی ملیشیا جو ملک کے 30% کے اوپر جس کا قبضہ ہے, وہ ہائپر سونک میزائل مار رہے ہیں, وہ ہائپر سونک اسرائیل کے اوپر مار رہے ہیں, ان کے ایئرپورٹس کے اوپر جا کے گر رہے ہیں. اور سر جو آپ کے 2 امریکی بحری بیڑے جن سے دنیا ڈرتی تھی وہ لگا کے امریکہ تو وہ مطلب اس سے یہ ہوا کہ ان کے ڈیفنس کاؤنٹر میئرز جو تھے وہ ناکام ہو گئے, تو انہوں نے اسے رول کرنا شروع کیا میزائلوں کے اٹیک سے بچنے کے لیے, اور اس میں ان کے جہاز جو ہے سمندر میں گر گئے اس کے اوپر کھڑے ہوئے.
تو پھر انہیں پیچھے ہٹانا پڑا اور پھر جا کے ٹرمپ صاحب نے معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے آپ اسرائیل کے اوپر کرتے رہے حملہ، تو یہاں سے بس جو ہے نا وہ نہ کریں، جو ہے نا باقی جہازوں کو نہ چھیڑیں. اچھا باقی جہازوں کو تو وہ پہلے بھی نہیں چھیڑ رہے تھے جب تک کہ امریکہ اور برطانیہ نے خود جا کے اٹیک نہیں کیا تھا، اس وقت تک تو وہ اس کو چھیڑ نہیں رہے تھے. تو پھر آپ نے گین کیا کیا اتنا عرصہ لگا کے، آپ نے اتنی وہ اس کے اوپر کی، اور چھوٹی سی ایک ملیشیا. تو اس کے مقابلے میں اگر وہ اسے کہتے ہیں کہ اسے ایران کی سپورٹ تھی، تو اگر ڈائریکٹلی آپ ایران کے اوپر آتے ہیں تو کیا مطلب ایران کو اتنا کمزور سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا خاص طور پہ اب وہی بات ہے کہ جب گیم یا لڑائی جب چائنا اور بلاکس کی، ہاں تو اس میں آپ ایران کو اگر کمزور کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی اسسمنٹ یہ تو پورا وہی ماحول بن رہا ہے جو World War 1 اور 2 کے پہلے بنا تھا. تو مطلب یہ تو بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ریپیٹ تھرڈ ٹائم یہی بلاکس پہلے بنتے ہیں، اس کے بعد پریشر کوکر میں ہوتا ہے، پھر ایک ایک کر کے انفولڈ ہونا شروع. کبھی بھی عالمی جو جنگ ہے وہ ایک دم سارے ملکوں میں نہیں شروع ہوتی. پہلے سر آپ یاد کریں جب یہ جو روس کی اور اس کی یوکرین کی جنگ ٹھیک ہے، بالکل اس وقت ہم نے کہا تھا یہ امریکہ اور چائنا کی جنگ ہے، اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ پہلا فرنٹ کھلا ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے دو جو ہے نا اور کھلیں گے محاذ، اور ایک جو ہے نا مشرق وسطی اور دوسرا بر صغیر ہے. بالکل اب سب کھل گئے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا وہ ایک وہ تھا نا چیزوں کو دیکھنے کا وہ ٹھیک تھا جی، سب حالات و واقعات اسی ترتیب سے ہوئے. تو اس میں آپ ایران کو اکیلا نہ سمجھیں، بس اتنی ساری بات ہے. تو خالد صاحب میرے خیال میں کافی ہو گئے آج کے لیے. باقی تو کافی ہو گیا ہے. ایک آج کل کا اور گرم مسئلہ ہے جی جی جی، اور وہ مسئلہ ہے جی 18 سال کی عمر میں نکاح کا. جی اس پہ کچھ نہ تھوڑا جی جی بالکل، کیونکہ مجھے تو بہت آیا ہوا ہے. نہیں نہیں ضرور ضرور ضرور. اصل میں وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں نا بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی وہ جو آپ جب تک کوئی سمجھدار نہ ہو جائے تو 13 سال کی بچی کا شادی کرا دینا تو وہ تو سمجھداری نہیں ہوتی، بچہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جی ڈرائیونگ 18 سال سے پہلے نہیں ہوتی، ووٹ دینے کا 18 سال سے پہلے نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اسے ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے مسئلہ کیا ہے، مغالطے کا شکار نہ ہو. اور یہ 18 والی فگر کیا ہے؟ مطلب ڈرائیونگ کرنا ایک مہارت ہے، ایک وہ ہے، آرٹ ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جبلت ہے، سیکس انسٹنکٹ ہے، اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی فرائڈ جو دنیا کا مانا ہوا نفسیات دان ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ اس کے آس پاس بھی کسی اور کو نہیں سمجھا جاتا. وہ موسٹ پورٹنٹ فیکٹر انسان کی ساری ایکٹیویٹی کا سیکس کو قرار دیتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، باقی کو اس کے ذیل میں رکھتا ہے، باقی جتنی انسٹنکٹس ہیں اس کے نیچے رکھتا ہے. ڈومینیشن کو مانا جاتا ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ کو. اسی طرح یہ جو ہنگر ہے، بھوک ہے، ذرا ایک بہت پورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن ان سب کو سیکس کے تابع لایا جاتا ہے. یعنی کم از کم فرائڈ اسے تابع لے کے آتا ہے. ایڈلر کا خیال ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بعض اسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے بھی ہیں. اچھا یہ ویری بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، کسی ٹائم ایک غالب ہوتا ہے، کسی ٹائم دوسرا غالب ہوتا ہے. ہر انسٹنکٹ جو ہے نا وہ گریٹیفیکیشن مانگتا ہے، سیٹسفیکشن مانگتا ہے، اور اگر اسے نہ ملے پرابلم کریٹ کرتا ہے. اور پرابلم غیر شعوری، لاشعوری ہوتے ہیں. عام طور پہ رمضان میں اچھے بھلے لوگوں کو غصہ زیادہ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں غصہ؟ اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ بھوکے ہوتے ہیں، وہ ارج پوری نہیں ہوئی ہوتی، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، تو غصہ زیادہ آتا ہے. اسی پر اب آپ آ جائیں کہ بھئی ایک آدمی دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک کپل ہے، وہ ایک دوسرے سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کو اینگری ہی ملیں گے. نارمل بات ہے، انہیں بھی غصہ آیا ہوا. تو اب اصل میں جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، یا تو ہم اسلام کی طرف آئیں، یا وہ اڈاپٹ کریں جو بالکل غیر پیکج پورا لیں. یہ آدھا جو ہے نا تیتر آدھا بٹیر، یہ ظلم ہے. مثلاً اب آپ چلے جائیں ویسٹ میں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد شادیاں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن اس سے پہلے وہ اس طرح کی کوئی قدغنیں تو نہیں لگاتے کہ جو ملوث ہو گیا اس کو 100 کوڑے ماریں گے یا اسے جیل میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، دونوں مرضی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، بے شک کریں، وداؤٹ اینی ویڈ لاک، حق ہے ان کا، کر لیں.
کسی ملک میں 14 سال کی عمر رکھی ہوئی ہے, کسی میں 16 سال رکھی ہوئی ہے, انہوں نے رکھی ہے, اس سے پہلے نہیں کریں, اس کے بعد رکھ لیں. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی کرے, شکایت نہ لگائے, تو ریاست کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کہ وہ ڈھونڈ کے نکالے گی کہ تم نے 12 سال کی عمر میں کیوں کر لیا. بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ارج ہے, ایک انسٹنکٹ ہے, وہ اپنی سیٹسفیکشن گریٹیفیکیشن چاہتی ہے, اس پر آپ قدغن لگا رہے ہو, ٹھیک ہے, اور ان کی اتباع میں لگا رہے ہو جنہوں نے نہیں لگائی ہوئی. انہوں نے نکاح کی عمر یا ویڈ لاک کی عمر 18 سال رکھی ہے, تو اس سے پہلے پابندی تو نہیں لگا دی کہ تم آپس میں مل نہیں سکتے. آپ تو پابندی لگا رہے ہو, اور اگر نہیں لگا رہے تو اسلام کے خلاف مطلب چھوٹ دے رہے ہو. اور چلیں آپ نے نہیں چھوٹ دی, لیکن کوئی کسی نے کر لیا تو آپ اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے, وہ جیل جائے گا. ادھر سے کہتے ہو بچے نہ سمجھیں, نکاح جو کر سکتے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے کہ نہ سمجھ ہو, غلط حرکت وہ کر لیں تو انہیں جیل میں ڈال دیتے ہو. تو وہ قانون بھی پھر ختم کرو اور چھوٹ دو کہ لوگ سمجھ ہی نہیں ہے. ہاں سمجھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جو کر لیا تو کر لیا. یا تو یہ کریں, یا پھر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے, مطلب کوئی ریئر ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ سارے لوگ 12 سال کی عمر میں شادیاں ہی کر لیں. ہوتا ہے بھئی کسی جگہ پہ ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ گنجائش ہونی چاہیے. یہ میرے اسی مطلب اس مہینے کے اندر ہی ایک مسئلہ ہوا ہے, ٹین ایجر تھے دونوں, ان کا یہ ہو گیا, ملوث ہو گئے. اب ظاہر ہے سر یہاں پہ کتنی, ایک تو اب وہ خوراکیں بھی ایسی ہیں, اوپر سے یہ جس طرح کی فلمیں اور سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے, اس سارا کچھ کے بعد اگر کسی کا قابو نہیں رہا اور اس سے ہو گیا یہ کام, کیا کریں گے آپ؟ چھوٹے بچے ہیں, ان کو اگر آپ پولیس رپورٹ کرتے ہیں دونوں کی زندگی برباد, ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو مصیبتیں. وہ فرض کرو وہ پریگننٹ ہو گئی, کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ جو لڑکی والے تھے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لڑکا ہمارے حوالے کرو, بس نہ ہم نے رپورٹ کرنی ہے نہ کچھ کرنی ہے, نہیں تو سب کی خیر نہیں ہے, وہ پورے خاندان کی, لڑکا ہمارے حوالے کرو. اب آپ سمجھ سکتے ہیں لڑکا حوالے کریں تو کیا ہوگا, کوئی حل ہی نہیں ہے کسی بات. ایک ہی حل تھا, ایک, وہ یہ کہ بھئی ان دونوں کو نکاح کرا دو. اس کی حکومت نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اب اس پر قتل ہو جائیں اور ہو سکتے ہیں. یہ اسی ہفتے میں بھگتا کے آیا ہوں, 15 دن کے اندر. تو اب آپ سوچیں, یعنی کہ ہم کیا, مطلب کوئی سوچتا ہے یہ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے یار, یہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے. ان کے بارے میں حکیم بندے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, یہ تو نہیں کہ بھائی آپ کو وہ اوپر سے حکم کیا ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی, مطلب میں یہ چاہتا ہوں یہ ذرا میں معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ اس کو یا تو پھر پورے اسلام کی طرف آئیں اور اس میں جو بھی کوئی عمر کی یاد نہیں ہے, یا پھر وسط کی طرف جائیں, کم از کم یہ ظلم نہ کریں گے. ایک طرف تو جی آپ نے پابندی لگا دی جو جائز رستہ تھا, جو جس کو آپ کہتے ہو ناجائز رستہ ہے اس کا امکان چھوڑ دیا اور اس پر سزا مقرر کر دی. تو یہ ہے اصل میں جو دوسری طرف جس کو نہیں دیکھ رہے. تو ظلم کس پر ہوا؟ 18 سال سے کم عمر لوگوں پر ظلم ہوا. اب اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کوئی باپ پسند کرے گا کہ وہ 12 سال کی لڑکی کسی کے نکاح میں دے دے. یار یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ تو اگر آپ باپ کو کے جذبات پر چھوڑ دیں تو وہ تو 25 سال کو بھی پسند نہیں کرے گا کہ کسی کے نکاح میں دے دے. کیوں کرے؟ مطلب اس کو تو گھر سے ایک یعنی وہ تو دکھ سے نکال رہا ہوتا ہے, لیکن اس سماجی ضرورت کے طور پر نکال رہا ہوتا ہے نا, یا اس کی نفسیاتی ضرورت کے طور پر نکال رہا ہوتا ہے. وہ اپنی خوشی تو اس کی نہیں ہوتی. گھر سے بندہ رخصت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو ایک یہ جو ساری چیزیں اس کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ ہے. اسی میں ایک دوسری چیز بھی ہے, اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے ہماری, نہیں بلکہ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے. کہ آپ نے بے جا روک ٹوک کی. پوری دنیا میں سب سے گھٹن والا معاشرہ یہ ہندوستان کا معاشرہ ہے. کیا پاکستان, کیا ہندوستان. نہ یہ حالات عرب کے ہیں, نہ یہ حالات وسط کے ہیں. جو یہاں پہ پرابلمس ہیں, بڈھا جو بندہ ہے, ابھی کل پرسوں ایک ڈاکٹر کا اسکینڈل آیا ہے, کل کی بات ہے, کل خبریں آئی ہیں کہ وہ 65-70 سال کا تو لگتا تھا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. وہ بھی ایسا بھوکا کہ وہ اپنی جو پیشنٹ تھی اس کے یعنی اسے ایکسپلائٹ کر رہا تھا.
ایک تو ہوتا ہے نا رضامندی نا مطلب اسے وہ ٹھرک نکال رہا تھا ویسے ہی. یہ آپ نارمل آدمی سمجھتے ہیں اسے؟ تو کیوں یہ اس کی یہ حرکت ہے؟ یہ وہی بچپن کی ناآسودہ خواہشات ہیں جو لاشعور میں جا کے عفریت بن کے بیٹھ گئی ہیں، جو اب اس صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں ساری یہ جنسی گھٹن ہے نا، اس کا سبب یہ ٹین ایج کی یہ پابندیاں ہیں. اب آپ کو اس افیکٹ کا سمجھ آئی جو پیدا کرتا ہے یہ غیر ضروری باتیں. تو میں اصل میں یہ نتائج، اصل میں جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ ویسٹ میں نہیں ہے. کیوں چھوٹے؟ یہ عرب میں نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ شادی کا رواج ہے. یہ صرف ہندوستان میں ہے. کیوں؟ یہاں پہ غیر ضروری جکڑ بندیاں ہیں، اور یہ اسلام کی نہیں ہے، یہ صرف ہندو معاشرے کی ہیں، جن کو ہم مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا ہے. یعنی ہم نے طے کر لیا ہے کہ جی دوسری شادی نہیں ہوگی، ہم نے طے کر لیا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی. یہ کس کی مطلب روایتیں ہیں؟ یہ ان کی روایتیں. نہیں تو بات یہ ہے کہ 14 سال کے بچوں کی شادی ہو گئی، وہ نہیں چل سکے، نباہ نہیں کر سکے، طلاق ہو گئی. نارمل ایکٹ ہے، کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، نارمل چیز ہے. اسلام میں تو نارمل چیزیں ہیں. ایکسپیرینس آ گیا دونوں کو. اب وہ نیکسٹ اگلا جو جوڑا بنے گا علیحدہ علیحدہ تو ہو سکتا ہے وہ چلا لیں، سیکھ لیں گے. تو دیکھیں ویسٹ میں بھی تو یہی سوچ ہے کہ ایک لڑکی کی عمر 21-25 سال ہو گئی ہے، ابھی تک اگر وہ اس عمل سے نہیں گزری ہے تو سمجھا جاتا ہے اب نارمل ایکٹ ہے. ہمارے یہاں تقویٰ کا ایکٹ ہے. میں یہ مولوی ہونے کے باوجود کہتا ہوں، خیر میں اس طرح مستند مولوی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ سمجھا جاتا ہے، میں باوجود کہتا ہوں یہ اب نارمل ایکٹ ہے. اس کے شخصیت کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، کریکٹر کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، آپ کے بیہیویئر کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. تو خیر بات یہ تھی کہ آپ ویسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی کھلا ڈلا ماحول ہے، آپ عرب کو بھی دیکھیں وہ بھی ہے. یہ ہمارا یہ سارا، اور ہم نے اس کو اوپر پھر اسلامی ٹچ بھی لگا لیا ہے. آپ اسے کھول دیں، کریں، ناکام ہو گئی تو کیا آپ نکاح اور طلاق کو نارمل کر دیں. جس سے نکاح ایک نارمل عمل ہے، طلاق کو بھی ایک نارمل عمل سمجھیں. اس کو کیوں آپ نارمل عمل سمجھتے ہیں؟ اور عرب میں یہ کوئی مطلب کوئی متعلقہ عورت ہے جسے طلاق ہو گئی ہے تو اسے کوئی گھٹیا نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ ہندو معاشرہ ہے جہاں ایک دفعہ نکاح ہو گیا بس پھر تو اب نکاح جو ہے نا پکا ہو گیا. اور وہ پہنچے گا کہاں تک؟ ان کا تو اصل روایت تو یہ تھی نا، مرد مر گیا تو ساتھ عورت کو بھی ستی کر دو. ٹھیک ہے، یہ ان کا تھا. عیسائیوں کے ہاں طلاق تھی ہی نہیں. یہ تو اب آلات بنے ہیں تو انہوں نے اس کو جواز نکالا ہے. ان کے ہاں یہ طلاق تھی ہی نہیں. اس کا مطلب وہ بھی اچھا دوسری شادی کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے. سنگل جو ہے نا فیملی ہوگی اس کے اس لیے وہ تو ایک ہی دفعہ شادی کرے گا. تو وہ تو بہت ٹھوک بجا کے دیکھ سن کے تو چلیں جی 25 سال 30 سال کی عمر میں جا کے شادی. اس سے پہلے 10 سال کی کورٹشپ بھی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو طلاق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک نارمل ایکٹ ہے. شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوسری شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوتھی شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 50 کے قریب کی ہوئی تھی، یعنی کل ان کی جو ہوئی ہیں. تو بلکہ حضرت حسن کی شاید اس سے بھی زیادہ تھی. اس سے مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس ہوتی تھی نا عصر کے بعد، وہ بیٹھا کرتے، اس طرح کی وہ مجلس تھی شام کو. تو کوئی اس بات آئی نا یہ نکاح طلاق کی، تو انہوں نے یہ والا بیان کیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مولانا یہ کوئی اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے؟ اور ظاہر ہے آپ بھی حیران ہو گئے کہ بھائی 50 شادیاں کرنا یا یہ اتنی شادیاں کرنا یہ کوئی اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. تو مولانا نے فوراً جواب دیا، بجست سا جواب دیا کہ اصل میں اسلام کا مزاج ہم نے انہی شخصیات سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کا مزاج ہے. آپ نے کیا شے بنا دیا ہے؟ تو مجھے تو ویسٹ میں اور وہ جو عرب کلچر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، صرف ایک فرق معلوم ہوتا ہے سیکس کی اس کو ٹیکل کرنے کے اعتبار سے، کہ وہ ویڈ لاک کے بغیر کرتے ہیں، یہ ویڈ لاک کے ساتھ کرتے تھے. صحیح. باقی کوئی فرق. اور آپ ایکچولی اگر دیکھیں تو کیا آپ نے اگر کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، شادی کسی اور کے ساتھ کر دی، ایک سیناریو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے نکاح کر دیا اور بعد میں اگر نہیں چلا تو طلاق دیتی، تو کیا دونوں باتوں میں فرق ہے؟ تو یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں یعنی اس مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلمانان ہند کو اپنا جو ہے نا مزاج اسے تبدیل کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے، بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، پوری دنیا میں اب بھی دیکھیں، آج بھی دیکھیں، اس اعتبار سے
ہندو ہو یا مسلمان ہو، یہ ہندوستان کا فرد جو ہے نا مرد، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا مختلف نقطۂ نظر کا مالک ہے. عرب شادیاں زیادہ کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی یہ کر لیتے ہیں. ویسٹ والے شادی تو ایک ہی کرتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن یہ کہ تعلق ان کا بے شمار، تو برابر ہو گئے دونوں. یہاں والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ توحید پرست ہیں، اول تاخر ایک ہی ہے. تو یہ یعنی بالکل پوری دنیا سے ایک مختلف مزاج ہے، لیکن اسلام کا مزاج وہی ہے. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کوا ہنس کی چال چلے گا یا کوے کی چال چلے گا. جب ہم یہ والی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں اپنے لیے. اب ان کو کیا کریں گے؟ اگر اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ایکٹ ہو جائے تو پھر یہ کہ ان کو سزائیں دیں، ان کو جا کے جیل میں قید کر دیں. وہ بچوں کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے نا، یہ ظلم ہے. اچھا اگلی بات سوچیں، دلیل کیا جی؟ سمجھداری. تو 18 سال کے والے کو سمجھداری آ جاتی ہے، وہ تو پھر صحیح عمر جا کے وہی بنتی ہے جس عمر میں عمران خان نے شادیاں کی ہیں. 40 سال کے بعد کریں پھر، تو 40 سال سے پہلے کیا کرے گا؟ اچھا باپ اگر نہیں پسند کرتا کہ بھئی وہ 12 سال کی یا 14 سال کی بیٹی تھی، تو میری بات سنیں، ایک خاتون اگر بیوہ ہو گئی ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے اور اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد پسند کرے گی کہ ان کی ماں دوسری شادی کرے؟ تو اگر دوسرے کی پسند پر کسی اور کے جذبات کی جو ہے نا آپ نے بےخونی کرنی ہے تو پھر اولاد کے جذبات کا خیال رکھیں اور ماؤں پہ بھی پابندیاں لگا دیں کہ وہ بھی پھر شادی نہ کر سکیں. تو بے تک کی باتیں، جتنی بھی دلیلیں حماقت اور بے تک کی اور ناسمجھی اور پر مبنی ہیں، کوئی بھی اپنے اندر کوئی وہ نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی، دلیل کی طاقت نہیں رکھتی، اور انسانی نفسیات کے بھی خلاف ہیں. اور یہ کہ یہ ایک طرح کی منافقت بھی ہے. بڑے مسائل معاشرے یا تو پورا کھولیں معاشرے کو اس طرح جیسے ویسٹ کا ہے تاکہ چلیں جو بھی ہو. اور یہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک گلٹی کانشیسنس، وہ تو نہ ہونا. لوگ کر لیتے ہیں، اب بھی کر لیتے ہیں، گلٹی رہتے ہیں، تو ختم کرو، پھر چھوڑو. کیا نکاح ثواب کے چکر، ثواب عذاب کے چکروں میں پڑتے ہو؟ اور اگر اس کا خیال رکھتے ہو تو پھر یہ کہ جائز رستہ جو اللہ رسول نے رکھا ہے اسے کھولو، جو دیا ہے. ہاں باقی پہ جو غلط رستہ ہے اسے بند کرو اور جو صحیح رستہ ہے اسے چلاؤ. آخری بات اس میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے، معجزاتی طور پر دی ہے. ٹھیک ہے، ہماری عصمتیں جو ہے نا وہ بچائی ہیں. ظاہر ہے RSS کے درندوں سے بچے ہیں نا، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے حدود کے خلاف قانون سازی کریں. یعنی اس سے یعنی یہ تو بڑی خوفناک بات ہو جاتی ہے. عام حالات میں شاید یہ کم جرم ہو، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اتنی بڑی گھٹیا جو ہے نا اللہ کے مقابلے میں حرکت کرنا ہے، ناشکری اس سے بڑی کوئی نہیں ہو. یہ کدھر سے یوم تشکر ہے؟ صحیح. تو اس حوالے اصل میں ہمارے پورے پروگرام کے ساتھ بھی یعنی اہم ترین بات یہ ہے کہ پھر اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے تابع ہوا جائے. اور ہم نے ایک جو ہے نا بالکل الٹ بغاوت والا طریقہ اختیار کیا. تو پھر وہ سیکنڈ فیز میں کہیں ہمیں تھوڑا اس کی ٹھکائی نہ ہو جائے اس کے نتیجے میں. جی خالد صاحب، اچھا ایک چیز آخر میں چلے آپ نے چونکہ بات کر ہی دی ہے، چونکہ یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز ہو جائے تو پھر چاپلوسی کی حدیں جو ہے نا وہ پار ہو جاتی ہیں اور اس کے نتائج جو ہے بڑے مختلف نکلتے ہیں. تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پہلے تو ایک فیلڈ مارشل کا عہدہ چلیں، کسی حد تک اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ایک اور صاحب ہیں انہوں نے ایک چھوڑ دیا ہے کہ جناب فوج کی تنخواہیں ڈبل کر دیں. اور اس کے اندر تو ملک ایسی صورتحال میں جہاں پہ کہ ایک طویل عرصے سے جو کیا کہتے ہیں کہ ایک معاشی بحران کے اندر پھنسا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے ممکن نہیں ہو رہے، اور وہاں پہ مطلب ایک عام سرکاری ملازم کی تنخواہ آپ 10% اضافہ کرتے ہیں اور فوج کی تنخواہیں اگر ڈبل کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے جو اثرات ہوں گے سوسائٹی کے اوپر. تو ذرا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے اگر. اچھا جہاں تک تو فیلڈ مارشل کا تعلق ہے نا، تو ویسے ایک دم تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا، نہیں اس حد تک تو، لیکن اس کی کچھ اور اسٹریٹجیکل اہمیت ہے تو اس لیے وہ ٹھیک لگا. یعنی یہ ایک طرح کی اگریشن ہے، ہم نے انڈیا کو ایک پیغام دیا نا، اس حد تک تو مجھے اس کی جسٹیفیکیشن لگتی ہے بہت. پاکستان کی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی وہ بھی ہے، پھر انٹرنلی بھی ایک پیغام ہے، تو اس اعتبار سے تو میں اس پہ مطمئن ہو گیا. یہ جو دوسری بات ہے
تو یہ اصل میں وہی چاپلوسانہ حرکتیں ہیں. اور ایک اصل میں پبلک میں ایک سینٹیمنٹ ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں نا, تو ہمارے ماموں ایک وہ بات کر رہے تھے, کہنے لگے کہ یار یہ فوجیوں نے بہت کھایا ہے اور ملک کو لوٹا ہے, کھسوٹا ہے, بڑا غلط وہ بھی کیا ہے, لیکن سارا جو بھی ہے نا اس کو حلال کر دیا ہے, اب باقی ملک بھی لوٹ کے کھا جائیں تو بس ٹھیک ہے. مطلب ایک یہ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی شروع ہی ہو جائے, مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک جذبہ ہے, یہ عارضی سی چیزیں لوگ یوں کہہ رہے ہیں, ایک بات کو کہہ رہے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار ایک انداز میں کریں. اب اس کو دیکھ کر کوئی آدمی اس کو یوں ٹرانسفارم کرے جیسے آپ بتا رہے نا, لیڈرشپ کے اندر سے اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو جائیں, تو شاید اس حلقے کے اندر اس کی کوئی وہ بن جائے, وہ کوئی اگر اسے کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تو اب شاید کچھ کھیر کھلانا شروع کر دے اسے. لیکن یہ فوج کے لیے جو ہے نا اچھا نہیں ہوگا کہ وہ اب اس سے, بلکہ یہ کہ اس کے اندر سے جتنا بھی وہ ہے نا ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے عاجزی, انکساری, ایک وہ ڈیٹیچمنٹ کا اور اس کے صلہ نہ پانے کی خواہش کا جتنا اظہار ہوگا اتنی قدر بڑھے گی. جی ٹھیک ہے, اتنی بڑھے گی. باقی اگر ضرورت اگر کسی مطلب باقی لوگوں کی بھی بڑھتی ہیں تو ان کی بھی بڑھنی چاہیے. کوئی وسائل ملتے ہیں تو کوئی مال غنیمت ملتا ہے تو حصہ سب سے زیادہ ان کو ملنا چاہیے. موٹیویشن بھی ہونی چاہیے, موٹیویشن وہ تو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ابھی تو ہم نے اصل میں ایک میدان میں جیتے ہیں نا, ابھی معاشی میدان میں ہم نے اپنی وہ اسٹرینتھ ابھی دکھانی ہے نا. اس وقت بھی سر ہم IMF کی قسط کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا بجائے سہولیات اور حاصل کرنے کے تھوڑا اسے کٹ کرنا پڑے گا نا. بلکہ ہمارا تو یہ ہے کہ بھائی بڑے لوگ زیادہ قربانی دیں. جو بھی جس طرح ہمارے بیوروکریسی کے لچھن ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, فضول خرچیاں نہیں ہونی چاہیے, سب لوگ خرچے گھٹائیں. یہ بھی ایک پیغام جائے گا نا. ابھی اس دفعہ یہ بھی ایک اہم بات ہوئی ہے نا کہ افسروں نے آگے آ کے لڑا ہے. یہ ہماری تاریخ میں یوں نہیں ہوتا تھا نا, فوجی لڑتا تھا, سپاہی باقی پیچھے رہتے تھے. اس دفعہ آگے آ کے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ہوا ہے. تو ایک یہ بھی مثال پہ یعنی قربانی دینے والا کام بھی جو ہے وہ بھی اگر ہم کر لیں تو قوم کے اندر جذبات دگنا ہو جائے گا. اب بلکہ مطلب میرا تو خیال ہے کہ تھوڑا سا مزید اس کے اوپر اگر جائے جائے کہ وہ جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے فوج تنقید کی زد میں رہتی ہے, کاروبار ہیں بڑے بڑے کارپوریٹ جو ہے نا, وہ اس سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو باہر نکالیں. جو دوبارہ سولین ادارے ہیں اس کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو نوکریاں ہیں اور جو ان کے کاروبار ہیں, ان چیزوں سے اگر جتنا دور کرتے جائیں گے اتنی عزت بڑھے گی. آہستہ آہستہ ہوگا, ایک دم نہیں ہو سکتا, ہمیں بھی سمجھ ہے. اس لیے کہ ہمارے جو سولین ادارے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہیں, ان کو سہارے کی ضرورت ہے. لیکن ان کو اب کیپیبل نہیں بنائیں گے تو آپ کتنے ایک بوجھ اٹھائیں گے. بالکل. پھر سیلاب میں بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی, پولیس کی ڈیوٹی دینے کے لیے بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی, جو کام سیاستدانوں نے کرنا ہے وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ آپ پورے ملک کا بوجھ اٹھا لیں گے تو یہ تو اس کا بوجھ ہی آپ کو ڈبو دے گا. ایک اچھی لیڈرشپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جس طرح ایک مثبت قدم تو اور بھی مثبت قدم ہونے چاہیے. یعنی اب بس ایک رخ اللہ نے دے دیا تو اس رخ پر مزید آگے بڑھنا چاہیے, تو پرانی روش کو ترک کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی بہت شکریہ خالد صاحب, کیوان بھائی بہت شکریہ. تو آپ نے دیکھا پروگرام, آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ جلد دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.